من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي فيهم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان
وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له كي تقر فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه واستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغبي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب
فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بما جاء بالهدى من عنده وما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون فما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر فما كنت ثاويا في أهل مدين تدلو عليهم آيات لكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد فصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم
يأتيهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا Glitz and فقلنا glamour. هاتوا برهانكم नहीं فعلموا glitz and أن glam तो الحق parlor है. لله وضل عنهم ما Glam كانوا girls. يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من वो قبلهم मायदा ने बातें فليعلمن कर الله दो الذين हो जाए صدقوا तो मैंने फिर وليعلمن कंफर्म कर दिया الكاذبين أم حسب जैसे الذين चलो राम يعملون अम्मा का السيئات मायदा أن का था يسبقونا तो ساء ما 20 रुपीस يحكمون जो फिर من करना كان पड़ेंगे يرجو لقاء الله فإن أجل الله ऐसे मुझे لآت गिफ्ट मिल وهو गया السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد मुझे لنفسه 70 إن रुपीस الله لغني عن 70 العالمين रुपीस रहते हैं والذين آمنوا मायदा से وعملوا कहो ना الصالحات लोगों को तरले करो لنكفرن عنهم जैसे सब करते हैं سيئاتهم तुमसे ولنجزينهم नहीं أحسن الذي मुझसे भी नहीं आ كانوا सकते इसलिए मैं ये काम नहीं يعملون कर सकती ना मैं करती हूँ किसी बहन की माइक आने
بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله آريو ينشئ النشأة الآخرة آريو पापा إن जी الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون
وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। शबनम बाजी मुझे ना होस्ट बना दें ताकि मैं ना कैसे बनाऊँ मुझे समझ नहीं आ रही है। मेरे नाम पे क्लिक करेंगी ना तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा को होस्ट का या होस्ट का, तो उसको टच कर दीजिएगा। अच्छा होस्ट तो कोई नहीं आ रहा, म्यूट है, आस्क टू स्टार्ट वीडियो है, चैट है, मेक होस्ट ये वाला है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा यस कर लूं फिर। जी जी चलें, हो शुक्रिया। गया, थैंक यू। जी जी फरीहा बाजी भी आ गई हुई हैं, और किनका था साथ में, पहले किन्होंने करना है फर्स्ट पार्ट? अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वो करना है वाल इशरत फातिमा हमारे जी साथ जी जी में जी हाजिर हैं। इशरत बाजी ने, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम। बड़ी खुश हूँ और मुझे बड़े अरसे के बाद इस बात का शरफ हासिल हुआ है कि मैं इसका हिस्सा बन रही हूँ। और अगर मुझसे कोई कोताही हो जाए तो प्लीज़ मैं पहले ही कहती हूँ कि दरगुजर कर दीजिएगा। मुझे कहा गया है कि मुझे 20वें पारे का निस्फ़ जो है वो उसका तर्जुमा और तफ़सीर जो है वो आप तक पहुँचानी है। और 20वां सिपारा जो है वो उसका आगाज़ होता है सूरतुन नमली मक्कियतुन से। और ये मक्की सूरत है जो क़याम मक्का के तीसरे दौर में नाज़िल हुई थी, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साहिर होने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। और मक्के की बुत परस्त क़यादत को यमन की जो सल्तनत सबा की मलिका हैं, उनके कबूल इस्लाम से इबरत हासिल करने का मशवरा दिया गया। ये इस्लाम से पहले सूरज की पूजा किया करती थीं। बात करेंगे हम 60वीं आयत से 69वीं आयत तक। और इस यहाँ पर जो सिपारा है 20वां, उसके आगाज़ में जो पिछले जुमले की तशरीह है उसके दलाइल दिए जा रहे हैं कि अल्लाह ही है जो तमाम जहानों की तदबीर करता है और बुलंद आसमानों को, चमकते सितारों को उसी ने पैदा किया है। खेतियाँ, बागात, फल-फूल, हैवानात, खुश्की और तरीके आम जानदार उसी एक के बनाए हुए हैं। आसमान से पानी उतारने वाला भी एक वही है और अपनी मखलूक की रोज़ी का ज़रिया भी उसी ने बनाया है। वही खालिक व राज़िक है। अल्लाह की खालकियत और उसकी रोज़ी पहुँचाने की सिफ़त को मुशरिकीन भी माना करते थे और इतराफ़ करते थे कि ये सब कुछ करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। इसके बाद हम ये सब जानते हैं कि ना कोई पैदा करने वाला है, ना कोई रोज़ी देने वाला है और इस का फ़ैसला आसानी से हर अक्लमंद कर सकता है कि इबादत के लायक वो ही है जो खालिक है, मालिक है, राज़िक है। कायनात अल्लाह ताला ने ठहरी हुई और साकिन बनाई ताकि दुनिया आराम से अपनी ज़िंदगी गुज़ार सके, उसके फैले फ़र्श पर राहत पा सके। और अल्लाह ताला ने ज़मीन को तुम्हारे लिए ठहरी और साकिन बनाया, आसमान को छत बनाया, ज़मीन पर पानी के दरिया बहा दिए, जो इधर-उधर बहते रहते हैं। हम कुदरत देखें खुदा की कि एक खारी समुंदर है, दूसरा मीठा है, दोनों साथ बहते हैं। ना मीठा कड़वे में मिलता है, ना कड़वा मीठे में मिलता है। और खारी पानी जो है वो अपने तरीके से फ़ायदे पहुँचाता है लोगों को और जो मीठा पानी है वो अपने तरीके से लोगों तक फ़ायदा पहुँचाता है। बेकस को पुकारो जबकि वो पुकारे, बेकस की पुकार को कौन कबूल करके सख्ती को दूर करता है और तुम्हें ज़मीन का नायब बनाता है।
गिरे पड़े भूले भटके मुसीबत ज़दा उस अल्लाह को ही पुकारते हैं और उसी की तरफ लौ लगाते हैं। जैसे कि फरमाया गया कि तुम्हें जब समुंदर के तूफ़ान ज़िंदगी से मायूसी हो जाती है तो तुम उसी को पुकारते हो, गिरियाज़ारी करते हो और सबको भूल जाते हो। उसी की ज़ात ऐसी है कि एक बेकरार वहाँ पर पनाह ले सकता है। मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबत को उसके सिवा कोई भी दूर नहीं कर सकता। जी, बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है और दुनिया में आख़िरत के बारे में बेशक लोग शक में रहे कि अंधे हो गए कि इख्तिलाल अक़्ल व बसीरत की वजह से आख़िरत पर यकीन से वो महरूम हो गए। और मोमिनीन के लिए कुरान जो है हिदायत है, रहमत है। मुशरिकीन जो हैं वो दावत कुरान के सिलसिले में मुर्दा हैं, बहरे हैं, अंधे हैं। ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मुर्दों को सुना सकते हैं, ना भागने वाले बहरों को सुना सकते हैं, ना अंधों को रास्ता दिखा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अहले ईमान फरमादारों को कुरान जो है वो उनको सिखाया जाए, सुनाया जाए, जो उस आखिरी हिदायत पर तवज्जो देने के लिए तैयार हैं। कुर्ब क़यामत की तीसरी निशानी भी बताई गई है। पहली तो हज़रत ईसा का नुज़ूल था, दूसरी याजूज-माजूज का ज़हूर। जब क़यामत वाक़ई होगी तो अल्लाह ताला ज़मीन में एक ऐसा जानवर पैदा कर देंगे जो लोगों से बातचीत करेगा। इसके अलावा क़यामत के दिन सूर फूँका जाएगा, जो ज़मीन व आसमान के मकीनों पर घबराहट भी तारी कर देगा। आसमान और ज़मीन में अल्लाह ताला ने ऐसी निशानियाँ रख दी कि खुश्की और तरी में जो रास्ता भूल जाते हैं, वो उन्हें देखे और रास्ता इख्तियार कर ले। फरमाया कि सितारों से लोग राह पाते हैं, समुद्रों में और खुश्की में उन्हें देखकर अपना रास्ता ठीक करते हैं। बादल पानी भरे बरसें इससे पहले ठंडी और भीनी हवाएँ चलाई जाती हैं और लोग उससे समझ लेते हैं कि अब रब की रहमत बरसने वाली है। अल्लाह के सिवा इन कामों का करने वाला कोई भी नहीं, ना ही कोई इन पर कादिर है। तमाम शरीकों से वो अलग है, पाक है, सबसे बुलंद है। फरमान है कि अल्लाह वो है जो अपनी कुदरत कामला से मखलूक़ात को बेनमूना पैदा कर रहा है और फिर उन्हें फना करेगा और फिर दोबारा पैदा करेगा। जब तुम उसे पहली बार पैदा करने पर कादिर मान रहे हो, तो दोबारा की पैदाइश जो उसके लिए बहुत आसान है, उस पर कादिर क्यों नहीं मानते? आसमान से बारिश बरसाना, ज़मीन से अनाज उगाना और तुम्हारी ही रोज़ी का सामान आसमान और ज़मीन से पैदा करने वाला वही रब है। जैसे सूरह तारिक में भी इरशाद है कि पानी वाले आसमान की और फूटने वाली ज़मीन की कसम। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वो सारे जहान को मालूम करवा दें, इत्तला दे दें कि सारी मखलूक आसमान की हो या ज़मीन की हो, गैब के इल्म से खाली है। बजुज़ अल्लाह ताला वहदहू ला शरीका लहू के कोई और गैब का इल्म जानने वाला नहीं है, सिवाय अल्लाह के। इंसान, जिन, फरिश्ते गैबदान नहीं हैं। वही है जिसके पास क़यामत का इल्म है, वही है जो बारिश बरसाता है, वही है जो माता के पेट के बच्चे से वाकिफ़ है। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, किसी को ये खबर नहीं कि वो कहाँ मरेगा। अलीम और खबीर सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। जब ये कहा गया कि हम मिट्टी हो जाएँगे, काफ़िरों ने ये कहा और हमारे बाप-दादा भी, तो क्या हम फिर निकाले जाएँगे? यहाँ ये बयान हो रहा है कि मुनकिरीन ने क़यादत की समझ में अब तक ये भी नहीं आया कि मरने और सड़ गल जाने के बाद, मिट्टी और राख हो जाने के बाद हम दोबारा कैसे पैदा किए जाएँगे। ये सब अक्ल से दूर है। अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, इनसे कहो ज़रा ज़मीन में चल फिर कर तो देखें। रसूलों को झूठा जानने वालों और क़यामत को ना मानने वालों का कैसा दर्दनाक, हसरतनाक अंजाम हुआ, वो हलाक हो गए और तबाह कर दिए गए। मुशरिक जो कि क़यामत के कायल ही नहीं थे, जुर्रत से जल्दी तलब करते थे और कहते थे कि अगर सच्चे हो तो बताओ क़यामत कब आएगी? जनाब बारी की तरफ से बवास्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब मिलता है कि मुमकिन है वो बिल्कुल ही करीब आ गई हो। यकीनन ये कुरान बनी इसराइल के सामने उन अक्सर चीज़ों का फैसला कर रहा है जिनसे ये इख्तिलाफ करते थे। कुरान पाक की हिदायत बयान होती है कि इसमें जहाँ रहमत है, वहाँ फ़ुरक़ान भी है। यानी हज़रत ईसा के बारे में जैसे यहूदियों ने मुँह फट बात की और उनकी तुहमत रख दी और ईसाइयों ने उन्हें उनकी हद से आगे बढ़ा दिया। कुरान ने सच बात, हक़ बात बता दी कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं।
وہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی والدہ نہایت پاک دامن ہیں، صحیح اور بالکل بے شک و شبہ بات یہی ہے۔ جس جانور کا اگلی آیت میں ذکر ہے، اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو بالکل بگڑ جانے اور دین حق کو چھوڑ بیٹھنے کے وقت آخر زمانے میں یہ ظاہر ہوگا، جبکہ لوگوں نے دین حق کو بدل دیا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مکہ شریف سے نکلے گا، بعض کہتے ہیں کسی اور جگہ سے، جس کی تفصیل ابھی آنا باقی ہے۔ انشاءاللہ وہ بولے گا، باتیں کرے گا اور کہے گا کہ لوگ اللہ کی آیتوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی باتوں کو نہ ماننے والوں کا اللہ کے سامنے حشر ہو جائے گا اور وہاں انہیں ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، ذلت و حقارت ہوگی۔ ہر قوم میں ہر زمانے کے ایسے لوگوں کے گروہ علیحدہ علیحدہ پیش کیے جائیں گے۔ ظالموں کو اور ان کے جوڑوں کو جمع کیا جائے گا، یہ سب ایک دوسرے کو دھکے دیں گے، اول والے آخر والوں کو رد کر دیں گے اور پھر سب کے سب جانوروں کی طرح اللہ کے سامنے لے کر جائیں گے۔ ان کے حاضر ہوتے ہی وہ حقیقی رب نہایت غصے سے باز پرس کرے گا۔ پھر اپنی قدرت کاملہ کا بیان بھی فرماتا ہے رب، کہ اپنی بلندی شان بھی بتاتا ہے اور اپنی عظیم سلطنت بھی دکھاتا ہے، جو ایک کھلی دلیل ہے اس کی اطاعت کی فرضیت پر اور اس کے حکموں کو بجا لانے پر اور اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے رکے رہنے کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی گھبراہٹ اور بے چینی کو بیان فرماتے ہیں۔ سور میں حضرت اسرافیل علیہ السلام بحکم الہی پھونک ماریں گے، اس وقت زمین پر بدترین لوگ ہوں گے، دیر تک پھونکتے رہیں گے، جس سے سب پریشان ہو جائیں گے سوائے شہداء کے جو اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور روزیاں دی جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن کسی شخص نے پوچھا کہ یہ آپ کیا فرمایا کرتے ہیں کہ اتنے وقت تک قیامت آ جائے گی؟ آپ نے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ یا کوئی اور ایسا کلمہ بطور تعجب کہا اور کہنے لگے، سنو تو جی چاہتا ہے کہ کسی سے کوئی حدیث بیان ہی نہ کروں، مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں، آپ لوگوں میں یہ اعلان کر دیں کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کا، اس کی فرمانبرداری پر مامور ہوں، جیسے کہ ارشاد ہے کہ اے لوگوں، اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے تو تم جس کی عبادت کر رہے ہو ان کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا۔ تمہیں شک ہوا کرے، میں اسی اللہ کا عابد ہوں جو تمہاری موت کا، تمہاری زندگیوں کا مالک ہے۔ یہاں مکہ شریف کی طرف ربوبیت کی اضافت صرف بزرگی اور شرافت کے اظہار کے لیے ہے۔ اب ہم بات کریں گے سورہ قصص کی، جو کہ فوکس کر رہی ہے توحید الوہیت اور توحید حاکمیت کے دلائل اس میں فراہم کر دیے گئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآنی دعوت توحید و آخرت قبول کر کے اسلام لایا جانا چاہیے، اور کہا گیا ہے کہ اقتدار کو دعوت توحید کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ اس کے بارے میں بتاؤں آپ کو کہ سورہ قصص جو ہے یہ بھی مکی سورت ہے، اور اس میں 88 آیتیں ہیں اور اس میں 9 رکوع ہیں۔ حروف مقطع کا بیان پہلے آ چکا ہے۔ یہ آیات ہیں واضح، جلی، روشن، صاف اور کھلے قرآن کی۔ تمام کاموں کی اصلیت، سب گزشتہ اور آئندہ کی خبریں اسی میں ہیں اور سب سچی اور کھلی ہیں۔ ہم تیرے سامنے موسیٰ اور فرعون کا سچا واقعہ بیان کرتے ہیں، جیسے اور آیت میں ہے کہ ہم تیرے سامنے بہترین واقعہ بیان کرتے ہیں، اس طرح کی گویا تو اس کے ہونے کے وقت وہیں پر موجود تھا۔ سورت کے آغاز میں ہی فرعون کے خلاف فرد جرم عائد کرتے ہوئے اسے علوہ فی الارض کا مجرم قرار دے دیا گیا ہے۔ اگر بنو اسرائیل ختم ہو گئے تو جتنے ذلیل کام اور بیہودہ خدمتیں حکومت ان سے لے رہی ہے کہیں ہم سے نہ لینے لگیں۔ تو دربار میں لوگ اکٹھے ہوئے، یہ رائے قرار پائی کہ ایک سال مار دیے جائیں، دوسرے سال قتل نہ کیے جائیں۔ حضرت ہارون اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل نہ کیا جانا تھا، لیکن حضرت موسیٰ اس سال پیدا ہوتے ہیں جس سال بنی اسرائیل کے لڑکے عام طور پر تہے تیغ ہو رہے تھے۔ وضع حمل کے وقت عورتیں، حاملہ عورتوں کی جو خیال رکھتی تھیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، لڑکی ہو تو واپس چلی جاتی ہیں، لڑکا ہو تو فوراً جلادوں کو خبر کر دی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کو جب آپ کا حمل ٹھہرا
تو ظاہر نہ ہوا، اور جو عورتیں اس تحقیق پر مامور تھیں، جتنی دایائیں تھیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ کی والدہ خوفزدہ رہنے لگیں۔ انہیں اپنے بچے سے ظاہر محبت بھی اتنی ہی تھی کہ کسی ماں کو اپنے بچے سے اتنی کبھی نہیں ہوئی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے چہرہ ایسا بنایا تھا کہ جس کی نظر ان پر پڑ جاتی تھی، اس کے دل میں ان کی محبت بیٹھ جاتی تھی۔ بس ان کی والدہ ہر وقت خوفزدہ رہنے لگیں تو اللہ نے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ اسے دودھ پلاتی رہیں اور خوف کے موقع پر انہیں دریائے نیل میں بہا دیں، جس کے کنارے پر آپ ہی کا مکان تھا۔ ان کی زندگی تھی، وہ بچ گئے۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ کو صندوقچے میں ڈال کر فرعونیوں کی خوف کی وجہ سے دریابد کیا تو بہت پریشان ہوئی۔ سوائے اللہ کے سچے رسول اور اپنے لخت جگر حضرت موسیٰ کے انہیں کسی اور چیز کا خیال ہی نہیں رہا۔ صبر، سکون سب جاتا رہا، لیکن اللہ نے ان کا دل ٹھہرا دیا، ان کو ڈھارس دی، انہیں یقین کرا دیا کہ تیرا بچہ تجھے ضرور مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لڑکپن کا ذکر کر کے اگر ہم ان کی جوانی کی بات کریں تو اللہ نے انہیں حکمت علم عطا کی، یعنی نبوت دی۔ نیک لوگ ایسا ہی بدلہ پاتے ہیں۔ پھر اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر چھوڑنے کا باعث بنا، جس کے بعد اللہ کی رحمت نے ان کا رخ کیا۔ یہ مصر چھوڑ کر مدین کی طرف چل دیے۔ آپ ایک مرتبہ شہر میں آتے ہیں، یا تو مغرب کے بعد یا ظہر کے وقت کے لوگ کھانے پینے میں یا سونے میں مشغول ہیں، راستوں پر آمد و رفت نہیں تھی، تو دیکھتے ہیں کہ دو شخص لڑ رہے ہیں، ایک اسرائیلی اور ایک قبطی۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ سے قبطی کی شکایت کی، جس پر آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے اسے ایک گھونسا مار دیا، جس سے وہ اسی وقت مر گیا۔ آپ گھبرا گئے اور کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے۔ اے اللہ، تو نے جو مجھے جاہ و عزت، بزرگی اور نعمت دی ہے، میں اسے سامنے رکھ کر وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی نافرمان کی کسی امر میں موافقت اور امداد نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے گھونسے سے قبطی مر گیا تھا، اس لیے آپ کی طبیعت پر گھبراہٹ تھی، شہر میں ڈرتے دہکتے کہ دیکھیں کیا باتیں ہو رہی ہیں، کہیں راز تو نہیں کھل گیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے ایک کمینے شخص نے شور مچانا شروع کر دیا کہ موسیٰ، کیا جیسے تو نے کل ایک شخص کا خون کیا، آج میری بھی جان لینی چاہتا ہے؟ کل کا واقعہ صرف اسی کی موجودگی میں ہوا تھا، اس لیے ابھی تک کسی کو پتہ نہیں تھا۔ قبطی یہ سن کر بھاگا دوڑا اور بار فرعونی میں پہنچا، وہاں مخبری کی۔ فرعون کی بددلی کی اب کوئی حد نہیں رہی تھی اور وہ فوراً اس نے سپاہی دوڑا دیے کہ موسیٰ کو لا کر پیش کریں۔ اس آنے والے کو رجل کہا گیا ہے، ایک گمنام ہمدرد تھا، عربی میں رجل کہتے ہیں قدموں کو۔ اس نے جب دیکھا کہ سپاہ حضرت موسیٰ کے تعاقب میں جا رہی ہیں تو یہ اپنے پاؤں پر تیزی سے دوڑا اور ایک قریب کے راستے سے نکل کر جھٹ سے آپ کو اطلاع دی کہ یہاں کے امیر امرا آپ کے قتل کے ارادے کر چکے ہیں، آپ میرا مشورہ مان لیجئے اور شہر کو چھوڑ دیجئے۔ فرعون اور فرعونیوں کے ارادے جب اس شخص کی زبانی آپ کو معلوم ہوئے تو آپ وہاں سے تنہ تنہا چپ چاپ نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب علیہ السلام کا معاہدہ ہوتا ہے، اور دو بچیوں کی بکریوں کو جب حضرت موسیٰ نے پانی پلا دیا تو وہ اپنی بکریاں لے کر واپس گئیں اور اپنے باپ سے سفارش کر کے اور بحث کر کے انہوں نے ان کو ان کے پاس نوکر رکھوا دیا۔ اور اس طرح حضرت امام حسن بصری کی بات کریں تو بہت سے علماء اور ان سمیت یہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کی طرف سے ایلچی بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے کہا شعیب کی قوم کو اور موسیٰ علیہ السلام کے سسرال والوں کو مرحبا ہو کہ تمہیں ہدایت کی گئی ہے۔ ایک اور بات بھی خیال میں رہے کہ اگر یہ بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام ہی ہوتے تو چاہیے تھا کہ قرآن میں اس موقع پر ان کا نہ صرف صاف لے دیا جاتا نام، بلکہ بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت شعیب ہی تھے، لیکن ان احادیث کی سندیں صحیح نہیں ہیں، جس کہ ہم عنقریب وارد کریں گے انشاءاللہ۔ بنی اسرائیل کی کتابوں میں ان کا نام فرعون بتایا گیا ہے، واللہ عالم۔ حضرت ابن مسعود، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات اس وقت ثابت ہوتی جبکہ اس بارے میں کوئی خبر مروی ہوتی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پہلے یہ بیان آ چکا ہے کہ حضرت موسیٰ نے 10 سال پورے کیے تھے۔ قرآن کے اس لفظ الاجل سے بھی اسی کی طرف اشارہ ہے، واللہ عالم۔ بلکہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ 10 سال یہ اور 10 سال اور بھی گزرے، اس قول میں صرف یہ تنہا ہے۔ جب آپ وادی میں پہنچتے ہیں
تو بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار. جیسے قرآن کی آیت ہے وما کنتا بجانب الغربی. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ آپ کی قصد سے قبلے کی طرف چلے اور مغربی پہاڑ آپ کے دائیں طرف تھا اور ایک سرسبز ہرے بھرے درخت میں آگ نظر آ رہی تھی جو پہاڑ کے دامن میں میدان کے متصل تھی. یہ وہاں جا کر حیران رہ گئے لیکن آگ کسی چیز میں جلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی تھی. اچانک آواز آتی ہے اللہ کی طرف سے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس درخت کو جس میں سے حضرت موسیٰ کو آواز آئی تھی دیکھا. وہ سرسبز و شاداب ہرا بھرا درخت ہے جو چمک رہا ہے. حضرت موسیٰ فرعون سے خوف کھا کر شہر سے نکل چلے گئے. جب اللہ نے وہیں ان کے پاس نبی بن کر جانے کو کہا تو آپ کو وہ سب یاد آ گیا اور آپ نے کہا اے اللہ ان کے ایک آدمی کی جان میرے ہاتھ سے نکلی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بدلے کا نام رکھ کر میرے قتل کے درپے ہو جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام خلعت نبوت سے اور کلام الہی سے ممتاز ہو کر بحکم الہی مصر میں پہنچے اور فرعون اور فرعونیوں کی اللہ کی عبادت اور اپنی رسالت کی تلقین کے ساتھ ہی جو معجزے اللہ نے انہیں دیے تھے ان کو دکھا دیے. اب فرعونی اپنے دبدبے سے حق کے مقابلے پر جم گئے اور اللہ کے نبیوں کا سامنا کرنے پر تل جاتے ہیں. فرعون کی سرکشی اور اس کے الہامی دعوے کا ذکر ہو رہا ہے. اس نے اپنی قوم کو بے عقل بنا کر ان سے دعویٰ منوا لیا. اس نے انہیں جمع کر کے ہانک لگائی کہ تمہارا رب میں ہوں، سب سے اعلیٰ اور بلند تر ہستی میری ہے. اسی بنا پر اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذابوں میں پکڑ لیا اور اسے دوسروں کے لیے نشان عبرت بنا دیا. آیت 43 کی بات کریں. اس آیت میں ایک لطیف بات ہے کہ فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد والی امتیں اس طرح عذاب آسمانی سے ہلاک نہیں ہوئی بلکہ جس امت نے سرکشی کی اس کی سرکشی کا بدلہ اسی زمانے کے نیک لوگوں کے ہاتھوں اللہ نے اسے دلوا دیا. اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل دیتا ہے کہ ایک وہ شخص جو محض امی ہوا، جس نے ایک حرف بھی نہ پڑھا ہو، جو اگلی کتابوں سے محض نا آشنا ہو، جس کی قوم علمی مشاغل سے اور گزشتہ تاریخ سے بے خبر ہو، وہ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ کامل فصاحت و بلاغت کے ساتھ بالکل سچے، ٹھیک اور صحیح گزشتہ واقعات کو اس طرح سے بیان کرے جیسا کہ اس کے اپنے چشم دید ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 47 میں کہ ان میں ایک واقعہ نہ تیری حاضری کا ہے نہ تیرا چشمدید ہے بلکہ یہ وہی ہے اللہ کی جو اپنی رحمت سے تجھ پر نازل فرما رہا ہے، اور یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ تجھے اپنے بندوں کی طرف اپنا نبی بنا کر بھیجا کہ تو ان لوگوں کو آگاہ اور ہوشیار کر دے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں. ہدایت کے لیے معجزات جو ہیں وہ ضروری نہیں ہیں. اگر نبیوں کے بھیجنے سے پہلے ہی ہم ان پر عذاب بھیج دیتے تو ان کی یہ بات رہ جاتی کہ اگر رسول ہمارے پاس آتے تو ہم ضرور ان کی مانتے، اس لیے ہم نے رسول بھیجے. بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر الزماں رسول بنا کر بھیجا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آنکھیں پھیر لی، منہ پھیر لیا، تکبر کے ساتھ، ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ کہنے لگے کہ جیسے حضرت موسیٰ کو بہت سے معجزے دیے گئے تھے، جیسے لکڑی اور ہاتھ، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون اور اناج کی پھلوں کی کمی وغیرہ، جن سے دشمنان الہی تنگ آ گئے، اور دریا کو چیرنا اور ابر کا سایہ کرنا اور منو سلوا کا اتارنا وغیرہ، جو زبردست اور بڑے بڑے معجزے تھے. کوئی کہتا ہے مراد توریت اور انجیل ہے کسی کا قول ہے کہ انجیل اور قرآن مراد ہے، لیکن اس قرات پر بھی ظاہر ہے کہ تورات قرآن کے معنی ٹھیک ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہی فرمان الہی ہے کہ تم ہی ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی کوئی کتاب اللہ کے ہاں سے لاؤ جس کی میں تابعداری کروں گا. یہ اس کے وہی تک کی آیات تھی جہاں تک کہ 20واں سپارہ جو ہے اس کا نصف ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے فریحہ جو ہے انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کریں گی. اور ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ کہ مجھے یہ موقع دیا کہ میں
20 नंबर पारे के बहुत नीचे शुक्रिया तफसील इशरत, शेयर बहुत ज्यादा अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ओ गरम ही सब चावलों लोग जरा अपने माइक म्यूट कर दें प्लीज। जी मैंने कर दिए हैं। हाँ बेटा जरा साथ ही कर दिया करो, तो मैं बार बार तकलीफ देती हूँ, लेकिन इशरत का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि ये खूबसूरत सी मानूस सी आवाज हमें हमेशा बहुत ही माजी में लेके जाती है, और उसकी जबान से और उस आवाज में कुरान करीम का अपना ही एक लुत्फ है, इसलिए कि बाज बयान जो होते हैं ना वो बिल्कुल एक सहर की मानंद बंदे को अपनी उसमें जकड़ लेते हैं। तो अब इंशाल्लाह फरीहा आ गई हैं, फरीहा अगला निस्फ पारा इंशाल्लाह हमें पढ़ाएंगी, और अरहम इसको रिकॉर्ड कर रही हैं। ये इंशाल्लाह ये हमारी इस क्लास का बहुत ही बड़ा एजाज है कि हमारे पास बहुत ही नामी गिरामी सी हमारी बहुत ही प्यारी बहनें जिनकी यानी जहानत से और जिनकी आवाज से, जिनकी रिसर्च से हम वैसे ही उनके शोज में मुस्तफीद होते रहते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें कुरान के गिर्द इकट्ठा किया है हमारे साथ, और हमें उनकी खूबसूरत आवाज में खूबसूरत रिसर्च के साथ कुरान करीम एक नए आहंग के साथ हम उसे पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला इस कुरान के गिर्द हमें दुनिया में भी इज्जतें दे रहा है, अल्लाह ताला आखिरत में भी बहुत इज्जतों के साथ हम सबको अपने अर्श के साए में इकट्ठा करे। तो फरीहा अगला निस्फ आप शुरू करें, इंशाल्लाह मैं भी फिर उसमें अपना कोई हिस्सा डाल लूंगी। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच समिया आपा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सबसे पहले तो बहुत आई एम ऑनर्ड कि मैं वैसे ही इस क्लास में हूँ, वेरी ऑनर्ड कि समिया आपा की स्टूडेंट हूँ, मोर ऑनर्ड कि आई गेट अ चांस टू स्पीक, एंड स्पेशली इशरत फातिमा के बाद बात करना जो कि हम सबकी सीनियर मेंटोर प्रोफेशनली भी, एंड वन ऑफ द बेस्ट एंकर्स दैट पाकिस्तान हैज सीन। और जो मुझे मेरे इसमें ऑब्जर्वेशन है वो ये कि इट्स जैसे समियापा कह रही है, इट्स अ फेमिलियर वॉइस, हमने उससे एसोसिएट करते हैं न्यूज़ ब्रेकिंग से। एंड जिस तरीके से हमने कुरान की भी तो बार बार मैं यही ऑब्जर्व करती हूँ कि एक न्यूज़ ब्रेकिंग क्वालिटी भी है कुरान की, कि वो आपको आगाह कर रही है ये होने जा रहा है, ये हुआ था और ये होने जा रहा है। और व्हेन यू वर लिसनिंग टू इट इन इशरत फातिमा's वॉइस, तो इट वाज एक्चुअली लाइक न्यूज़ बुलेटिन टेलिंग यू कि ये आपके साथ होने जा रहा है, ये देख लेना, ये होना है। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा उनको करना चाहिए, और ज़्यादा इस तरह के लेक्चर्स ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि so many of her fans, so many people who listen to her, and I'm sure मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला जो ना हो उनका फैन, so they will listen to it also. So yes, this is my observation and thank you so much. मैंने समियापा से कहा था कि आज मैं इतनी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। समियापा ने बड़ी प्यारी बात की कि प्रिपरेशन से नहीं होता, ये अल्लाह ताला ही कराते हैं, और अल्लाह ताला से ही दुआ करके मैं आगाज़ करने लगी हूँ। जैसा कि अभी हमने निस्फ पारा पढ़ लिया है, हम 30वें पारे पे हम आ गए हैं माशाल्लाह से। 2/3 कुरान हमारा हो गया है इस रमज़ान में भी, जिसके लिए सबको मुबारकबाद। और जबकि हम लास्ट 10 पारों पे जा रहे हैं, तो वो लास्ट 10 रातें भी शुरू होने वाली हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सो साथ साथ एक दुख भी है कि रमज़ान ख़त्म होने वाला है, एंड वी कैन से कि मेन जो हमारा मेहनत का टाइम है वो बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है, क्योंकि आखिरी अशरे में ताक़रात है, वो भी हमें तलाश करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको तौफीक दे उसके लिए। 52 आयत तक निस्फ पारा होता है, और जैसे कि हम सूरह कसस पढ़ रहे थे, इसकी आगे की तकरीबन 44 आयतें और हैं, हम जाएंगे 88 तक, एंड फिर हम सूरह अनकबूत भी पढ़ेंगे, जिसकी शुरू की कुछ तकरीबन 52 टू 88 आयतें, यानी 36 आयत हमारे पास हैं सूरह अल-कसस की, और उसके बाद 44 आयत से हमारे पास अनकबूत की। उसी को लेके चलेंगे, और वहीं से जो कंटिन्यूटी है ना, सूरह कसस की कंटिन्यूटी को लेकर हम चल रहे हैं। और जहाँ से ये शुरू हो रहा है, निस्फ पारे का आगाज हो रहा है, वो है भी कंटिन्यूटी के हवाले से ही,
یعنی جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے اور ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم تو پہلے ہی مسلم ہیں۔ اہل کتاب کا کیونکہ ذکر ہو رہا ہے، آگے لکھا بھی ہے قرآن میں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا۔ یعنی دین تو وہی ہے، اسلام تو وہی ہے، لیکن پہلے کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھرو آیا، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھرو آیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کلمنیشن کی۔ تو وہ جو اہل کتاب تھے، جو پہلے ہی بلیورز تھے، ان کا ذکر کر کے اہل قریش کو یا اہل مکہ کو تھوڑی سی کیا ان کو شرم دلائی جا رہی ہے کہ ان کو دیکھو جو اس وقت بھی بلیو کرتے تھے اور آج بھی بلیو کرتے تھے، اور آپ کے سامنے ایک پروفٹ ہے، ایک نعمت ہے جس کو آپ لوگ ٹھکرا رہے ہیں۔ وہی کنٹینیوٹی، یعنی نبوت کی کنٹینیوٹی جو کلمنیٹ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ساتھ ہی ساتھ جو کنٹینیوٹی ہے ہماری سورہ قصص کی، وہ ہم لے کے چلتے ہیں۔ کچھ پوائنٹس پہلے ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد ہم آیتوں کو دیکھ کر کچھ پڑھیں گے بھی جو ان کی، تاکہ میننگ جو ہے زیادہ کلیئر ہو جائے۔ اہل کتاب اور اہل ایمان وہ لوگ ہیں جو باقی نبیوں کتابوں پر بلیو کرتے ہیں۔ obviously اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تمام اہل کتاب، یعنی اس میں یہودی اور عیسائی آتے ہیں، وہ سبھی ایمان لے آنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت ہیں جو لے آتے ہیں ایمان۔ پھر خاص طور پہ اشارہ یہاں پر اس واقعے کی طرف ہے جو اس سورہ کے نزول کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اہل مکہ کو شرم دلانی تھی کہ آپ دیکھیں کہ لوگ دور دور سے خبر سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں۔ حبشہ سے جو 20 کے قریب عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے، ہم نے بچپن میں یہ کتابوں میں اپنی پڑھا ہے واقعہ، اور پھر حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی، یہ اس کا بھی ذکر ہے۔ دیکھیں جو دونوں آیتیں ہیں، وہ دونوں صورتیں ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں، وہ کنیکٹڈ ہیں ان اے وے کہ ہجرت اور آزمائش اور جو پرابلمز آتی ہیں اور پھر بلیورز، یہ تمام چیزوں کی انٹر کنیکٹیوٹی ہمیں ان دونوں صورتوں میں نظر آئے گی۔ سورہ قصص کا جو مرکزی مضمون ہے اس کو ہم ریوزٹ کر لیتے ہیں۔ وہ یہی ہے کہ انسان کو تکبر جو ہے اس سے بچنا چاہیے، اور تکبر کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ہمیں دو میگنانیمس یا آپ کہتے ہیں گروٹیسک کریکٹر سے بھی انٹروڈیوس کرایا گیا ہے۔ فرعون ریکرنٹلی آیا ہے قرآن میں، دوبارہ اس کا ذکر ہے، اور پھر قارون کا بھی اس کے اندر ذکر ہے۔ دونوں کیریکٹرز ایسے ہیں، مجھے یاد ہے یو کے میں کئی دفعہ بحث ہوئی، لیٹ می ٹیل یو، یہ دونوں کیریکٹرز ایسے ہیں جو کہ ویسٹرن ورلڈ کو بہت زیادہ اپیل کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو شیئر بھی کی تھی، شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہو، جو کہ ایک مجھے نام بھول گیا، ویری فیمس ایکٹر جنہوں نے قرآن پڑھا، ہی از اے بلیک ایکٹر، تو ویری فیمس، جو بیلویڈیئر والا تھا، مجھے آئی ڈونٹ نو ہاؤ آئی فارگوٹن ہز نیم۔ اس نے کہا کہ میں نے جب قرآن پڑھا، اس سے پوچھا انہوں نے انٹرویو میں، تو دو باتیں اس نے بڑی اہم کی۔ اس نے کہا ایک تو اس میں موزیس کا بہت ذکر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات آتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوتی ہے، تو اہل کتاب کو اٹریکٹ کرتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کا نام سن کر ان کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا بات ہوئی ہے یہاں پر۔ ایک انہوں نے یہ مینشن کیا، اور دوسرا انہوں نے یہ بات کی کہ جو آگے جا کے ہم دیکھیں گے بھی، اور میرے خیال سے وہ بالکل ٹھیک ہے، ہی سیڈ کہ قرآن میں کلیئرٹی بہت ہے، یعنی اٹ لیوز نتھنگ ٹو امیجنیشن، آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو اس کا انجام یہ ہوگا، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کا انجام یہ ہوگا، یعنی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، دیر از نتھنگ لیفٹ ٹو امیجنیشن۔ کسی کا مائک کھلا ہے، پلیز میں ریکویسٹ کروں گی اس کو دیکھ لیں۔ جو تکبر ہے وہ انسان کو نہ صرف انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، لیکن فساد الارض کا بھی باعث بنتا ہے۔ تکبر کیا تو فرعون اور قارون نے کیا، ان کی مثالیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نشان عبرت کے طور پر موجود ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ دنیا میں عبرت کا نشانہ بن گئے، بلکہ ہمیں یہی پتا ہے کہ آخرت میں بھی وہ عبرت کا نشانہ بنیں گے۔ تکبر ایک ایسی بیماری ہے جس سے ہم سب سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ پھر ایک جو بڑی اہم بات ہے اس سورہ میں، وہ حکمرانی کی اہمیت کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ سورہ قصص ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دو قسم کی قیادت اور امامت ہوتی ہے، یعنی لیڈرشپ۔ ایک جو ہے آپ نے فرعون کی دیکھی قیادت، یا آپ نے اینڈ دین اگین 1400 ایئرس اگو جو کانسیپٹ بات ہو رہی ہے، یہ آج کا ماڈرن ترین ٹاپک ہے۔ دوسری طرف موزز یا موسیٰ علیہ السلام یا اللہ کے نیک بندوں کی حکمرانی،
وہ تھی کیا. سو یہ بات سمجھنا بڑا اہم ہے. جنہوں نے لا پڑھا ہے یا جو میری طرح جرنلسٹ ہے انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پڑھا ہوگا. اس میں حکمرانی کے اوپر پورا چیپٹر ہے. کون ہے حکمران اعلیٰ, کہاں پہ آپ کا پاور سینٹر ریزائڈ کرتا ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن تو اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے, بڑا کلیئرلی اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے. اٹس ایکچولی ریٹن ان آور کانسٹیٹیوشن. اس پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ بات کی بات ہے, لیکن اٹ از دیئر ان یور کانسٹیٹیوشن. سو لیکن جو ایک ماڈرن کانسیپٹ آف لیڈرشپ ہے, اور آپ آج جا کر اگر سعید بک بینک پہ چلے جائیں یا کسی بھی بک شاپ پہ جائیں تو آپ کو لیڈرشپ کے اوپر کتابیں ہی کتابیں ملیں گی. پیپل آر ٹرائنگ ٹو کریک دا کوڈ کہ لیڈرشپ ایکچولی ہے کیا. ہم لوگ پرائیویٹ فرمز میں جاب کرتے ہیں, کارپوریٹ سیکٹر دیکھ لیجئے, ایون ٹیچرز کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز کی بات ہو رہی ہے. ینگسٹرز کے اندر, ٹین ایجرز کے اندر لیڈرشپ کوالٹی کیسے انفیوز کریں. پوری ریسرچ ہوئی کہ بچپن سے لیڈرشپ آتی ہے یا بعد میں لیڈرشپ آتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے اتنے سال پہلے سمجھا دیا کہ اصل لیڈرشپ کیا ہے. قرآن کے لیسن کے تھرو سمجھا دیا, ایگزامپلز میں اسٹارک کنٹراسٹ سے بتا دیا. آن ون ہینڈ یو ہیو موسیٰ علیہ السلام, آن ون ہینڈ یو ہیو فرعون. فرعون کون ہے؟ گرینڈ کنگ آف دا ٹائم who claim کہ میں گاڈ آف دا ٹائم ہوں, آل پاورفل, آل مائٹی. آج آپ دیکھیں نا امریکہ کو سب کہتے ہیں اتنی پاورفل ہے, سپر پاور ہے جی, دنیا میں پتہ بھی ہل رہا ہے تو امریکہ کی مرضی سے ہل رہا ہے. ہم اپنے ملک میں سمجھتے ہیں کہ سب کچھ امریکہ کرا رہا ہے. سو مائنڈس کو کیپٹیو کیا ہوا ہے ایک پاور نے. سو اس زمانے میں اور ایسی بڑی پاورز گزری ہیں, اور وہ بڑی اس کا بھی ذکر ہوگا آگے کہ وہ پاورز آئی ہیں اور وہ پاورز چلی گئی ہیں. سو فرعون اس کا ہی واز اس زمانے میں مائٹیسٹ آف دا مائٹی کنگز, جو کہ اپنی پاور کا ادراک بھی رکھتا تھا. ایک بڑی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, سویلائزیشن ہے, ماڈرن ایجپٹ کی بات ہو رہی ہے, ہم ایسی چیزیں بنا دیں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی, اور بنائی بھی, ونڈرز آف دا ورلڈ بنائی بھی. لیکن وہ جو پورا کانسیپٹ تھا وہ فلاڈ کانسیپٹ تھا لیڈرشپ کا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں. اور کیوں یہ بات بتا رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے جو پورا ذکر جو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ہے اور دیگر معاملات ہیں, وہ اسی وجہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے بتایا جا رہا ہے کہ مشکلات اور جو پرابلمز اور جو مختلف چیلنجز ہیں وہ پہلے نبیوں کو بھی آئی ہیں اور اب آپ کو بھی فیس ہو رہی ہیں. اینڈ اگین اب جب آج کے زمانے میں ہم یہ پڑھے ہیں تو ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم our beloved prophet کی صورت میں I really believe, and not as a Muslim, not just as a Muslim but also as an educationist or also as a reader of history, کہ جو ایک پوری ذات میں لیڈرشپ کی کوالٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. فرام دا ویسٹرن ورلڈ آلسو انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں, انہوں نے بھی اس کو سراہا ہے کہ there was this man who led by example. جو آج کی جتنی ماڈرن لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں وہ اس میں بھرپور طریقے سے پورے اترے. سو ایک طرف تو جہاں پہ وہ ڈیوائن پروفٹ تھے ود ڈیوینٹی, یہ تو ہمارا بلیف ہے اینڈ وی تہہ دل سے ہمارا یہ بلیف ہے. لیکن وہ لوگ جو اس بات پہ بلیف شاید نہیں کرتے کہ وہ ہولی پروفٹ تھے, وہ بھی ان کو ایک گریٹ لیڈر مانتے ہیں. ہم دیکھ لیتے ہیں لیڈرشپ کی جو کانسیپٹ ہے, جو موسٹ سوٹ آفٹر اس کی ڈیفینیشن ہے وہ میں نے نکالی ہے. وہ کہتی ہے لیڈرشپ از the accomplishment of a goal through the direction of human assistance. The man who successfully marshals his human collaborators to achieve particular ends is the leader. A great leader is one who can do so day after day and year after year in a wide variety of circumstances. یعنی وہ اپنا گول اچیو کرتا ہے, وہ اپنے ایسے اسسٹنٹ بناتا ہے, اس کے ساتھ لیڈرشپ کی کوالٹی آگے ایکیومولیٹ ہوتی ہیں, اس کے فالوورز کے اندر آتی ہیں, اور پھر ٹائم ٹیسٹ کر کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا جو گول تھا وہ ایکچولی اس نے کوئی امپیکٹ چھوڑا ہے دنیا میں. سو آج آپ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دس پرسن جنہوں نے اگزامپل کے ساتھ لیڈ کیا, آگے چل کر جنگیں لڑی, یہ بھی بتایا کہ پیس ٹریٹیز کیسے کرنی ہے. آپ ان کے آج ہم ہر کوئی انسٹاگرام پہ فالوورز کی بات کرتا ہے, اتنے فالوورز ہیں میرے, ملین فالوورز ہیں, بلین فالوورز ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم کسی کے فالوورز ہیں. ابھی کچھ ہفتے پہلے آئی واز ایٹ ریاض الجنہ,
اور جب میں وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی جس طریقے سے ایک عقیدت کے ساتھ عورتوں کے جوک در جوک وہاں پہ ہر قسم کی عورت تھی، ینگ تھیں، اولڈ تھیں، عرب تھیں، ٹرکش تھیں، پوری دنیا سے آئی ہوئی خواتین وہاں پر کھڑی ہوئی تھی ادب کے ساتھ اپنی بھاری کے لیے ٹو سی دس لیڈر. یہ کسی کا مائک آن ہوا ہے پھر آئی تھنک اس کو آف کروا دیں پلیز. اچھا سو دس has stood the test of time کہ لیڈر یہ لیڈر ہوئے نا کہ اتنے سالوں کے بعد بھی لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، فالو کرے ہیں، محبت کرے ہیں. تو the point is کہ جو لیڈرشپ کا کوالٹی بتاتی ہے قرآن کہ کیا ہے، دو طرح کے لیڈر ہیں. ایک وہ جو اپنے پاور کے زوم میں بدمست ہاتھی بنے ہوئے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ فرعون ہے، وہ قارون ہے. دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام ہے، ہارون علیہ السلام ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سو دو قسم کی قیادت اور امامت کا فرق واضح کیا ہے. کہتے ہیں نا ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے، یہ ایک سینگ بھی ہے. سو جتنی بھی آپ امپیکٹ ڈال سکتے ہیں وہ اس ٹرو لیڈرشپ سے ہوگی. جو کوڈ ہے لیڈرشپ کا وہ اسلام نے بتایا ہے، اور اس کا جو کرکٹ ہے، وہ جو پاور کا منبع ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ڈیوینٹی ادھر ہے، ہم صرف اس کو فالو کر سکتے ہیں، پھر آپ کو لیڈرشپ کی کوالٹی آتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، لیڈر بنایا ہے. وہ لے کے چلے گا پیغام، لیکن پیغام ادھر سے آ رہا ہے، اس اینٹیٹی کی طرف سے، اس الہ کی طرف سے. سو اللہ ہی ایک الہ ہے. سو ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی قیادت ایک صالح قیادت تھی، جبکہ فرعون اینڈ کمپنی کی امامت اور قیادت نہ صرف ان لوگوں کو تباہی کی طرف لے جائی تھی، غریب پسرا تھا، غلامی تھی، تکلیف تھی. ایک طبقہ آگے چلے جا رہا تھا، اس کے لیے مزے ہی مزے تھے، دوسرے طبقے کو صحیح طریقے سے بے عزت کیا جا رہا تھا. غلامی کا دور تھا، وہ فری نہیں تھے. سو یہ ایک فاسق اور بد عمل کی امامت تھی. اور اگر آپ بہت غور سے دنیا کا آج نقشہ دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایکچولی آج بھی فرعون کی لیڈرشپ کوالٹیز فالو ہو رہی ہیں اس دنیا میں سسٹم کے تھرو. جو ہم دیکھتے ہیں کہ پاورفل جو ہے وہ ویک کو سک کر لیتا ہے، اس کو نچوڑ لیتا ہے. لیکن اصل لیڈر وہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات کو، اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار کو لے کر چلتا ہے، اس کو نافذ کراتا ہے. تو ہمیں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہم لیڈرشپ کی اتنی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہم قرآن کھول کے دیکھیں تو ہم لیڈرشپ کی بیسک جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ وہیں سے مل جاتی ہے. سو آگے چلتے ہیں کہ پوائنٹ اس میں کیا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ الہ کو سمجھ جائیں، الہ کو پہچان لیں، اور لیڈر وہی ہے جو الہ کو سمجھ جائے اور الہ کو پہچان لے. سورہ قصص میں الہ کا لفظ کامل اختیارات کے ساتھ ہے. اگین یہ بڑے، میں اس لیے ان پہ ذرا سا ڈیٹیل میں جا رہی ہوں کہ یہ ہم آج کل جو پڑھائی کرتے ہیں، جو ریڈنگ کرتے ہیں، میں جاتی ہوں بچوں کے اسکولز میں لیکچرز دینے کے لیے، ہمیں کتابوں کی لسٹ دے کر آتے ہیں، ہمیں اسکولز بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم بچوں کو بتائیں. جیسے مجھے کہتی ہیں آپ کمیونیکیٹ کرنا سکھائیں، ہماری بچیوں کو بتائیں کہ لیڈرشپ کوالٹی کیسے ہوگی، انہیں بتائیں کہ کس طریقے سے انہوں نے کنڈکٹ، ان کا کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے. سو یہ تمام باتیں اٹس اے لرننگ فار می آلسو کہ 1400 ایئرس پہلے ہمیں اتنے طریقے سے بتا دی گئی ہے، اور اگر آپ اس کو فالو کر لیں تو آپ کو ہر قسم کی کامیابی مل جائے گی. سو جو کانسیپٹ آف سوورینٹی ہے، کانسیپٹ آف امپیریلزم، کانسیپٹ آف بینگ آل پاورفل، سپریم کون ہے، یہ ہم بھی ڈیبیٹ سنتے ہیں ہر روز اپنے ملک میں، ہمیں ڈیبیٹ کرتے ہیں کہاں پہ پاور اسٹرکچر ریلائی کرتا ہے، ریزائڈ کرتا ہے، ایمنیٹ کہاں سے ہو رہا ہے. مختلف پاور اسٹرکچرز ہوتے ہیں ایک اسٹیٹ کے اندر. آپ کی سپریم کورٹ ہے، آپ کی ایگزیکٹو ہے، آپ کی میڈیا ہے. ہم سب اپنے آپ کو ایک پاور اسٹرکچر کا حصہ سمجھتے ہیں اور اس طریقے سے ایکٹ کرتے ہیں. وہی ہماری غلط فہمی ہے کہ اصل پاور تو اوپر ہے. ہم تو صرف، ہم اصل میں جو ہم دوسرے پپٹ کرتے ہیں، اصل میں تو ہم پپٹس کیا، ہم فالوورز ہیں آف دیٹ سوورن، بیکاز سوورن از ناٹ ہیئر. برٹن میں کون ہے سوورن؟ رائلٹی ہے. یہاں کہیں اور سوورنٹی کہیں اور ریلائی کری ہے. وہ ایکٹ بھی ایسے ہی کرے ہیں کہ ہم دنیا میں پتہ نہیں کہاں کے خدا بنے بیٹھے ہیں. ایکچولی تو سوورن از جسٹ ون اللہ تعالیٰ، ون الہ. سو یہ کانسیپٹ جب کلیئر ہو جاتا ہے
تو آپ کو یہ دنیا میں رہنا آسان ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا میں بہت اہم تھا, یہ میرا وہم تھا. سو یہ بہت سارے لوگوں کے وہم ہے, اور یہ ہمیں کلیئرٹی سے, جیسے کہ اس نے کہا, جس کی میں بات کر رہی ہوں, ایکٹر نے جس نے ابھی پڑھا ہے قرآن, he said very clearly کہ مجھے کلیئرٹی بڑی نظر آئی ہے, قرآن نے کوئی چیز منس the words نہیں کی ہیں. سو فرعون نے ربویت کا دعویٰ کر دیا, اور ہوا کیا کہ وہ آج قسم پرسی میں ڈسپلے پر پڑا ہوا ہے, ایک مایوس کن صورتحال میں. ہی از لائک اے ڈسپلے, جو لوگ دیکھتے ہیں اس کی ڈیڈ باڈی کو, اور ایک نشان عبرت ہے. لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں, وہ آج وہ امر ہو چکے ہیں ان ہسٹری. ان کا نام ہے, اور نام ان کا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے وہ چلے, اللہ تعالیٰ کا نام لیوا تھے وہ. سو ہم بھی جب لیڈرشپ کی طرف جانا چاہتے ہیں, ہم بھی جب ایکسلریٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف میں, تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ پکڑنا کنجی کیا ہے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو سوورن مان لو, اس کے پیغام کو فالو کر لو, اس کی کتاب کو پکڑ لو, اور اس کے پیغام کے اوپر صراط المستقیم پہ چل پڑو, تو لیڈر بھی بن جاؤ گے. جس طرف جانا چاہتے ہو ایکسلریشن کی طرف, وہ بھی مل جائے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پھر آگے چل کے ہمیں بتاتے ہیں کہ کتنی ہی قوتیں آئیں اور کتنی ہی چلی گئیں, کتنی ہی اپنی طرز زندگی, اپنے رہن سہن اور اپنی معیشت پر ناز کرتی رہیں, آج بھی کرتی ہیں. آپ نے کلیش آف سویلائزیشن ایک کتاب ہے ولیم ہنٹنگٹن کی, وہ بڑی اس میں superior civilization, oh this is the superior civilization, Islam is the inferior civilization, اور ہر کوئی the way we live, I think سسکن کی کتاب ہے the way of our life or something. So یہ concept ہے, again یہ میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہی ہوں who are researchers, who are doing their PhD, who are doing their detailed analysis on things, کہ جب آپ یہ پورا analysis, یہ concepts of leadership, of sovereignty, of stateship, of decline, کہ کیسے اوپر جاتی ہیں نیشنز, کیسے نیچے جاتی ہیں, جب بھی یہ پڑھیں تو this message جو سورہ قصص میں قرآن میں دیا گیا ہے, it's very important hand study for you. تاریخ کے اس منظر میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایسی نیشن جن کو پوری دنیا فالو کرتی تھی, وہ بالکل ہی ختم ہو گئیں, اور اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا ہے کہ ایسی نیشنز ہیں. ابھی کچھ دن پہلے میں دیکھ رہی تھی, یہ پومپائی ایک پوری نیشن تھی جو 100 سال پہلے ان کے ملے ہیں ریمینز. کتنے 100 سال تک تو پتہ ہی نہیں چلا, ہزاروں سال کی یہ کوئی نیشن بھی تھی, اور وہ تباہ و برباد ہو گئی ارتھ کویک کے تھرو. اور جو نکالا وہ بدفعلی کرتے تھے, اور اس حال میں ان کی اسٹیچوز جو ہے وہ ویسے کے ویسے, کیونکہ ایش نے ان کو پریزرو کر لیا, وہ نیچے سے نکل آئے. یہ ایک ایگزامپل ہے. آگے کتنی جگہوں پہ اس طرح کی آپ کو ایگزامپلس بکھری ہوئی پڑی جاتی ہیں, اور ان کا ذکر ہوگا کہ نیشنز کو کیوں اللہ تعالیٰ تباہ کرتے ہیں, کس وجہ سے کرتے ہیں, اور کیا کرائٹیریا ہوتا ہے. ایک یہ ربائی سی ہے, میں نے یہ لکھی, میں نے بہت پہلے مجھے ابو نے سنائی تھی. کہتے ہیں کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا, یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا. کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا او بے خبر, میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا. یعنی قبرستان میں ایک آپ کو ہڈی مل گئی, اور اس نے یہی آپ کو بتایا کہ میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا, میں بھی بڑا اتراتا پھرتا تھا. سو یہ تو تکبر کی بات ہے اور فالوئنگ کی بات ہے. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پھر جو قومیں ہلاک کی ہیں ان کے 2 اصول ڈٹرمن کر دیے ہیں. پہلا اصول یہ ہے کہ رسول کی بیست اور وارننگ کے بغیر کبھی قوموں کو ہلاک نہیں کیا جاتا, یعنی ایک وارننگ ضرور آتی ہے, آپ کو میسج ضرور بتایا جاتا ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ صالح اور نیک افراد و مشکل بستیوں کو ہلاک نہیں کیا جاتا, بلکہ ظالم بستیوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. سو جو ایک تھیوری آف کلیکٹیویٹی ہے کہ اکٹھے آپ مصیبت میں بھی جائیں گے, اکٹھے آپ سیلویشن کی طرف بھی جائیں گے, یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے جو میں ابھی سیکھ رہی ہوں ان اسلام. اینڈ آئی تھنک سمیہ آپا ہمیں اس کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ اجتماعی عبادت اور اجتماعی سزا ایک پورا اس کا کانسیپٹ ہے. اسلام اس کو ساتھ لے کر چلتا ہے کہ ہمیشہ ہمیں بھی دیکھیں, ہمارے روزمرہ کے معاملات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کمزور کا خیال رکھیں, کمزور کو ساتھ لے کر چلیں. کہیں پہ مسجد کے اندر پورے ایک رولز ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے, وہ آپ کو یہی سکھاتے ہیں کہ آپ سب اکٹھے ہیں. میں ابھی جیسے آج کل ہم جا رہے ہیں تراویحوں کے لیے ماسک میں, یہ بھی میں ریکویسٹ کروں گی سمیہ آپا سے کہ ایک ضرور لیکچر دیں اور اس کو پھر یوٹیوب پہ ادھر ڈالیں فار ایوری بڈیز کنزمپشن. ویمن کو ضرور پتا ہونا چاہیے کہ ماسک کی آداب کیا ہیں, طریقہ کار کیا ہیں, کیونکہ ہمارے ملک میں ماسک کا کلچر اتنا عورتوں کے لیے ہے نہیں. آپ میں سب زیادہ جماعت اسلامی کی خواتین ہیں,
यू आर ब्लेस्ड کہ آپ لوگوں کو اس کا موقع ملا ہے, لیکن جنرلی ایز سچ اتنا کانسیپٹ نہیں ہے. تو آئی نوٹس کہ ایک عام عورت کو, جیسے آپ عرب عورت کو دیکھیں, ٹرکش عورت کو دیکھیں, اس کو پورے ماسک کی جو اجتماعی رولز ہیں, کیسے صف بنانی ہے, کیسے کھڑا ہونا ہے, کیسے ایکٹ کرنا ہے, کس طرح جگہ چھوڑنی ہے, کتنی آواز رکھنی ہے, کیا بات کرنی ہے, وہ ان کے اندر ان بلٹ ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں ہماری خواتین کو ابھی اس کی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. یہ میں نے کافی آبزرو کیا, میں سوچی تھی اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھوں گی. سو ایک فرعون اور پھر اس کا دست راست, میں کہوں گی کہ انٹروڈکشن ٹو ون آف دا موسٹ گریٹسٹ کیریکٹرز ان دا ورلڈ, وہ ہے جی فرعون. اس کا بڑا ڈیٹیل تو نہیں مگر اس کا ذکر ہے اس کے اندر. اور اس کو اگین کیوں فرعون, آج کل تو مجھے لگتا ہے کہ کیوں قارون کا ذکر ہے. ایک تو بتایا گیا تھا ہمیں کہ ہماری جو امت ہے اس کا فتنہ مال ہے, مگر آپ دیکھیں آج کل کتنی کتابیں اگین آپ کو ملیں گی جہاں پہ لکھا ہوگا ہاؤ ٹو بیکم اے ملینئر ان 1 month, ہاؤ ٹو بیکم اے بلینئر ان 2 months, ہاؤ ٹو میک یو 100 pounds into 1 billion. اور پھر سٹوریز لکھی ہوئی ہیں لوگوں نے, یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں, لوگ obsessed ہیں. وہ کرتے کیا, آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ورتھ کیا, آپ کا اماؤنٹ کیا, کتنی بینک بیلنس ہے آپ کا, کون سی گاڑی ہے آپ کی. دس از ہاؤ دی جج یو. اینڈ لوگوں کی تھنکنگ یہ ہو گئی ہے کہ ہم اس میں جائیں گے. میں ٹک ٹاک پہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کون سی میں نے کپڑے پہن لیے, کیا میں نے کھانا کھا لیا, کون سی میں بزنس کلاس میں ٹریول کر لیا. سو آل آف دس از ناؤ ان نمبرز. اب نمبرز میں کرتے ہیں معاملوں کو, اور یہی قارون کرتا تھا. ہر چیز کو وہ پیسے میں گنتا تھا, اور پیسہ اس کے پاس بہت تھا, اتنا تھا کہ وہ کہتے ہیں اس کی جو کنجیاں تھیں اس کے خزانے کی, وہی پورے اونٹوں کی ایک لائن آتی تھی اور وہ چلتی چلی جاتی تھی. تو جب کوئی عام بندہ اس کو دیکھتا تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ واہ یہ تو بڑا زبردست آدمی ہے, اس طرح سے ہونا چاہیے. ایک عام آنکھ سے آپ جب دکھتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قارون کو دھنسا دیا تھا اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں. سو ہمیں اپیرنٹلی جو چیز لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ کوئی بلیسنگ ہے, یہ کوئی نعمت ہے, ضرورت نہیں ہے کہ وہ اصل میں بلیسنگ اور نعمت ہو. ہمیں دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس تو بہت آسودگی ہے, لیکن اصل میں وہ آسودگی نہیں ہوتی. اتنے ہی بڑے سوال ہوں گے, اتنی زیادہ رسپانسبلٹی ہوگی. سو اس لیے ہمیں اپنی نعمتوں کا جہاں شکر ادا کرنا چاہیے, وہاں وی ہیو ٹو بی ویری ویری کہ نعمتوں کا سوال نہ ہو جائے, اور ہم کیا ان کا حق ادا کرے ہیں, ہم ان کا شکرانہ ادا کرے ہیں. اینڈ وہ جو پوری سٹوری ایک ہے, میں نے ریڈ سم ویئر ایلس آلسو, جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا یا پیسہ چیریٹی کا کانسیپٹ سمجھانے کی کوشش کی قارون کو, تو قارون نے کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیا, بالکل نمبر نکال کے کہ اچھا موسیٰ تو میرے اتنے پیسے ہو جائیں گے تو پھر اتنے ہو جائیں گے. وہ ہی واز ٹاکنگ ایز اف اٹ واز اے بزنس ڈیل. لیکن آج ابھی کچھ دن پہلے بھی زکوٰۃ کی بات کرتے تھے, تو سمیہ پر یہ سمجھائی تھی کہ ہم زکوٰۃ بھی ایسے نہ دیں جیسے ہم بارگیننگ کر رہے ہیں یا ہم سمجھ رہے ہیں بہت ہی کنجوسی کے دل سے کہ اچھا یہ میں دے دوں کیونکہ یہ مجبوری ہے. آپ کو کھلے دل کے ساتھ سمجھنا چاہیے. جو انورسلی پروپورشنل کا رول ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا جب ہم تیسرا پارہ پڑھے تھے, کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا خزانہ کم ہو رہا ہے, ایکچولی آپ کا خزانہ بڑھ رہا ہے, آپ کو سمجھ نہیں ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا خزانہ زیادہ ہو رہا ہے, لیکن ایکچولی آپ کا خزانہ کم ہو رہا ہے. اگین میں نے یہ سنی تھی حدیث حضرت عائشہ سالانہ کی, اینڈ ویریفائی سمیہ آپ اس کو کری گا, لیکن میں نے یہ قرآن کلاس میں سنی تھی کہ حضرت عائشہ سالانہ نے کھانا ان کو, کیونکہ وہ خود کم کوک کرتی تھی, تو کسی نے بھجوایا اور کھانا بہت مزے کا تھا, تو حضرت عائشہ سالانہ نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ لیا, مگر بیچ میں کوئی مانگنے والا آیا تو انہوں نے وہ ان کو دے دیا اور تھوڑا سا بچا لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ان کو پسند آیا, تو حضرت عائشہ علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو میں نے ان کو دے دیا تھا, تو یہ تھوڑا سا ہی بچا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں عائشہ, جو تم نے دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے, اس پہ تو سوال نہ ہو جائے. سو اتنا کیئر, اتنا خیال, اور ہم کس طریقے سے اپنی نعمتوں کو اڑاتے ہیں, اور ہم کس طریقے سے سوچتے ہیں ہمیں یہ مل جائے وہ مل جائے. جو صحابہ رضی اللہ عنہ تھے, جو ولی اللہ ہوتے ہیں, وہ اپنی ہر نعمت کے شکر گزار ہوتے ہیں, اس پہ پریشان ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اوپر سے تو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے بلیسنگ ہے, کہیں ہمارے لیے تکلیف نہ بن جائے. پھر سورہ قصص کی آخری آیت میں جو ہے بہت زیادہ توحید حیات, توحید اختیار, توحید شریعہ, ان تمام کی بھی ڈیٹیل دی گئی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کلیئر کیا ہے, کیونکہ فرعون کا ذکر ہو رہا تھا کہ جو ڈکٹیٹرز ہیں, جو غاصب ہیں, جو کہ قبضہ گروپ ہیں, وہ دنیا کے عذاب کو بھی دوچار ہو سکتے ہیں, اور ان ایڈیشن آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے. یعنی وہ
4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात कि आप जुल्म करने पे आए तो आप भूल ही गए कि ये रहनी नहीं है हमेशा ऐसे। और आप अपनी आंखें खोल कर देखिए, हमने अपनी आंखों से देखा है कि हमारे आगे भी छोटे छोटे मिनी मिनी फिरौन नजर आते हैं, और अल्लाह माफ करे कि हम अपनी आंखों से उनका डिक्लाइन भी देख लेते हैं। सो अल्लाह ताला हमें बिल्कुल महफूज रखे किसी भी किस्म के तकब्बुर से। तमाम मखलूक के लिए फना है और सिर्फ खालिक अल्लाह है जो हमेशा हमेशा बाकी रहेगा। सो जब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है ना कि मैं तो, मेरी औकात ही क्या है। मैं उस कुछ अर्सा पहले मेरी मदर हॉस्पिटलाइज थी, तो उनकी रिपोर्ट हम रोज करते थे क्योंकि उनकी कोई एक इक्वेशन ब्लड की गलत आ रही थी, और रोजाना 4-5 रिपोर्ट्स आनी, और मुझे डॉक्टर समझाती थी कि जी ये न्यूट्रलिस्ट ऐसे है, और ये जिनको साइंस का बैकग्राउंड होगा दे विल अंडरस्टैंड, ये यूं हो गया है, ये 7% होना चाहिए, ये 20। और मैंने सोचा अल्लाह अकबर, ये हमारे ब्लड के अंदर ये तमाम जो बैलेंस ऑफ न्यूट्रलिस्ट, ये जो भी है, इतने सारे नाम, ये बैलेंस रखा है अल्लाह ताला तूने, और हमारे 24 घंटे वो बैलेंस चल रहा है, और हम तो इसका शुक्र ही नहीं अदा कर सकते कि ब्लड के एक कतरे के अंदर कितनी मुख्तलिफ चीजें बैलेंस रहने से भी हमारी जिंदगी चल रही है। वाइट ब्लड सेल ऊपर हो जाए, रेड ब्लड सेल नीचे हो जाए, कोई और चीज हो जाए, प्रोटीन हो जाए, तो हम घूम जाते हैं, हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। सो एक खून के अंदर इतनी चीजें हैं जो हम सबकी रगों से दौड़ा है, थ्रू आउट दौड़ा है। हम हमारा तो उस पर भी इख्तियार नहीं है। हम तो अपने ब्लड के एक कतरे को मॉनिटर नहीं कर सकते, तो हमारी औकात है क्या? जब इंसान को अपनी औकात समझ आ जाती है तो फिर उसको पता चल जाता है कि कौन है मेरा लीडर, कौन है मेरा खुदा, कौन है मेरा क्रिएटर, किधर मैंने सजदा लगाना है। जब वो क्लैरिटी, ये लोग नहीं है जिनको हम समझ रहे हैं जाके जूतियां चटखा रहे हैं जिनको खुश करने के लिए दुनिया के खुदाओं में, ये तो अपने खून की गर्दिश पे कादिर नहीं है। इनको तो अपना पता नहीं है। कभी हम हाथ दिखा रहे हैं किसी पामिस्ट को, कभी हम फाले निकलवा रहे हैं, कभी हम कह रहे हैं अच्छा ये किताब पढ़ लूं तो हाउ टू बिकम अ बिलियनर। भाई इनको तो एक ही चीज अल्लाह ताला ने दी है, आज छीन लें तो वो खत्म हो जाए। और यही बात अल्लाह ताला आपको क्लियरली बता रहे हैं। इसीलिए आयत 88 में क्लियरली कह दिया क्या है कि किसी और से ना मांगना चाहिए, ना ही किसी को सॉवरेन समझना चाहिए। सो आपको ये क्लैरिटी सिर्फ समझ आ जाता है कि लीडरशिप क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी क्या है, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल क्या है, तो या क्या कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग रिच क्या है। एक्चुअली कारून का जिक्र, अमीर कौन है? कारून क्या अमीर था? अब जब हम उसको देखते हैं, नहीं, कोई गरीब इंसान था, उसको समझ ही नहीं आई, इतना पैसा होने के बावजूद उसको समझ ही नहीं आई कि असल दौलत क्या है। असल दौलत तो उससे एक सजदे में होती, जो अल्लाह ताला के आगे आप उस झुक जाए, उसकी जो खुशी है, उसका जो मजा है, वो आपके लाखों अरबों में कहाँ पर है। तो ये वाली जो बातें हैं, ये हमें खुद भी समझनी चाहिए, अपनी बच्चों को भी समझानी चाहिए, क्योंकि इसी में हमारी सेल्वेशन है। फिर एक और बड़ी अहम कॉन्सेप्ट इसमें आया है, दो लफ्ज, एडर्स एंड अबेटर्स। देखिए हमने बड़ा ये, अगेन मैं वही वाली जार्गन यूज करती हूँ जो हमारे जर्नलिज्म में ज्यादा यूज होती है। जब मसलन फॉर इंस्टेंस कुछ ऐसे पहले डिबेट चल पड़ी थी आर्टिकल 6 की, परवेज मुशर्रफ पे लगाएं, बार बार एक बात होती थी, एडर्स एंड अबेटर्स। दूसरी साइड क्या कहती है, एडर्स एंड अबेटर्स को भी तो लेकर आए। कौन है जी एडर? अकेला थोड़ी था, उसके साथ तो उसके एडर्स एंड अबेटर्स थे। सो जब भी कोई गासिब आया है वो अकेला नहीं आया, उसको मददगार मिल जाते हैं। इस सूरत में मददगार का लफ्ज ज़हीर 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है सूरह कसस में। यहाँ हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह के नेक बंदों को मुजरिमों और काफरों का कभी भी मददगार या ज़हीर, जो वर्ड यूज हुआ है, नहीं बनना चाहिए, जानते बूझते ना जानते हुए। जब भी कोई गलत काम करता है, किसी ना किसी तरीके से अगर आप उसकी एडर बन गए हैं, आपने उसकी किसी ना किसी तरीके से आपने सोचा मेरा तो कोई डायरेक्ट लिंक है नहीं, चलो मुझे ये फायदा हो जाएगा, मैं यूं हो जाऊं, या ये मेरा रिश्तेदार है, या मेरा ये जानने वाला है, वो आपने कभी भी नादस्तन तौर पे अगर कभी गलती हो भी जाए तो फिर अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, इस्तगफार करनी चाहिए, और ये इरादा करना चाहिए कि हम आइंदा जालिमों, फासिकों और काफिरों के मददगार नहीं बनेंगे। ख्वाह वो मुजरिम और गुनहगार अफराद हमारी अपनी कौम से हो, हमारे खानदान से हो, मेरी बहन ही क्यों ना हो, ये अपने अजीज और अकारिब भी क्यों ना हो। सो रिश्ता भी, सॉवरेनिटी जहाँ पे समझाई, वहां पे किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना, अल्लाह ताला का साथ देने वाले का साथ देना है, अल्लाह ताला के खिलाफ जाने वाले के खिलाफ जाना है। ये क्लियर कर दिया है कुरान ने। बिलखुसूस जो फिरौनी ज़हनियत रखने वाले
لوگ موجود ہیں آج بھی، ان سے ہم نے بچنا ہے. کیوں ذکر؟ دیکھیں رامسیس the second تھا نا فرعون، جس کی ابھی ڈیڈ باڈی میوزیمز میں پڑی ہوتی ہے، وہ adoptive brother تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کس کو اس کا خیال ہوگا کہ میں اکٹھے بڑے ہیں، اکٹھے، اور وہ محبت کرتا تھا، جو بائبل میں لکھا ہوا ہے، تورا میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایکچولی بڑی محبت کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. سو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دانستہ قتل پر استغفار کی اور اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی، اس معافی پر احسان مندی کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عہد کیا کہ وہ آئندہ کسی ظہیر کے مددگار نہیں بنیں گے. سو یہ ہمارے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم کسی کی ایڈنگ نہیں کریں گے، کسی کی بیٹنگ نہیں کریں گے. اگین جو سورہ کثرت ہم نے پڑھی ہے، اس کا جو ہے ہمیں ایک کو ریلیشن بھی ملے گا ہماری نیکسٹ جو ہم سورہ پڑھنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ بھی. اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کو رحمت قرار دیا ہے. یعنی اس میں یہ بھی کلیئرٹی آئی ہے کہ یہ کلیئر ہونا چاہیے دنیا پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنی جس سے ہم نے ابھی ذکر کیا، کوئی خدا نخواستہ ورلڈلی کویسٹ میں یا لیڈرشپ کی تلاش میں نہیں خود نکلے کہ میں لیڈ کر لوں گا اور میں چلو جی مجھے یہ ایک یہ رول مل جائے. جو تنقید کر رہے ہیں ان کو کلیئرلی بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ دس واز اے گفٹ. اللہ تعالیٰ نے چوز کرنا، جیسے گائیڈنس اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ایسے کون ہمیں لیڈ کرے گا، کس کے پاس یہ وحی آنی ہے، کس نے آگے لے کے چلنا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس میں. اور جب الہ سوورن وہی ہے تو یہ اسی کا فیصلہ ہے. سو ہمیں جب گائیڈنس مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ میکس اٹ کلیئر کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو پروفٹ ہیں وہ رحمت ہیں آپ کے لیے، ان کو میں نے چوز کیا آپ کے لیے. سو آپ ان کے مددگار بنے، آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہیں بنے. سو جو کلیئر انجیکشن ہے وہ آپ کو اس کے اندر نظر آتی ہے. یہ میرا انمیوٹ ہو گیا تھا، سوری. لیکن مفادات کی خاطر قارون فرعون اور اس کی امرانہ مشینری سے جا ملا. اس نے اپنی قوم کے خلاف بغاوت کر دی تھی. قارون اس قدر دولت مند تھا کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں بھی ایک طاقتور جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی. قوم کے مخلص لوگوں نے قارون سے کہا کہ اسے اپنی دولت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. لیکن اس نے اس کو ایز اے بزنس ٹرانزیکشن لینا شروع کر دیا، مطلب نصیحت کے اندر نہیں دیکھا کہ وہ کیا بات کہہ رہی ہیں. سو جس طرح سے فرعون فسادی تھا اسی طریقے سے قارون بھی فسادی تھا، اسی لیے اسے زمین میں فساد کرنے سے منع کیا گیا. آیت 77 میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہا ہے کہ اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا، ان اللہ لا یحب المفسدین. قارون اپنی دولت کو اللہ کا احسان نہیں سمجھا، اس نے سمجھا کہ یہ میری ذاتی علم کا نتیجہ ہے، جیسے ہم بھی سمجھتے ہیں او آئی ایم سو کلیور، آئی ایم سو برائٹ، اس لیے مجھے یہ چیز ملی ہے. یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یہ قارون کا ایٹیچیوڈ ہے. ایک روز جو پوری تھی کہ تھاٹ سے جب وہ نکلا تو لوگوں نے کہا کہ واو یہ تو بڑا زبردست آدمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر لیا کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں اس کی شان و شوکت دیکھ کر، اصل میں تو وہ بدبخت تھا اور زمین بوس ہو گیا تھا. دین 9 جو آخر کی آیت ہیں اس میں بھی دنیا کا عذاب پانے والے جو متکبر لوگ ہیں آخرت کے گھر سے بھی محروم رہیں گے، وہ متقی نہیں ہیں. آیت 83 میں یہ بات کلیئرلی بتا دی گئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ بھلائی کا بدلہ اس سے بہتر بھلائی اور برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہی دیا جائے گا. قرآن کو فرض کیا گیا ہے، یہ بہترین انجام کو پہنچانے والی کتاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے بچتے ہوئے اپنے رب کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا گیا. قریش مکہ کے سرداروں کی معاونت سے منع کیا. دیکھیں رحمت العالمین تھے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی اب کو ریلیٹ کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری. وہاں پہ ان کے بھائی تھا، فیملی تھی. یہاں پہ بھی ان کے چچا تھے، ان کی اپنی جنہوں نے پالا تھا، پیار محبت کی تھی، وہی آگے اپوزٹ کھڑے ہو گئے. جو غزوے ہوئے تھے اس میں ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہ کے اپوزٹ کون تھا؟ ان کے دوست تھے، رشتہ دار تھے. لیکن کس نے ڈٹرمن کیا تھا کہ کون رائٹ پہ ہے اور کون لیفٹ پہ ہے؟ جس نے اللہ تعالیٰ کا میسج تھاما، جس نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ رائے حق پر تھا. دوسرے باطل تھے، باطل مٹ گیا. سو یہ اتنی ایزی چوائسز نہیں ہوتی ہیں. آپ سوچیں اس زمانے کی چوائس
اور آج ہم بہت ساری چیزیں اقربا پروی میں یا ہم دیکھتے ہیں ہمارا کوئی جانے والا ہے تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اصل میں تو ہم ان پہ بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں بھی بتائیں کہ یہ آپ غلط کام کریں ہیں، غلط کو غلط کہیں گے، صحیح کو صحیح کہیں گے، تو جو غلط کر رہا ہے شاید اس کے دل میں بھی کوئی ڈر آ جائے. سو تکبر اس کا مین مضمون تھا، اور تکبر کے اوپر ہی ہم آ کر اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس کے اندر 2 آیتیں بھی میری دعائیں جو تھیں وہ بھی میں نے ہائی لائٹ کی تھی، آیت 16 اینڈ آیت 24. اس کو اگر انڈر لائن کر لیں. آیت 16 میں یہ ہے کہ پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، بہت پیاری دعا ہے. اینڈ دین آیت 24، اے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو مجھے بخش دے، تو خدا نے ان کو بخش دیا. سو اگر بے شک تو بہت بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دیں، ہم سب کی کوتاہیاں معاف کر دیں، آمین ثم آمین. Now we'll start چوتھا ربع سورہ عنکبوت. And this is a very interesting topic. جیسے کہ میں کہتی ہوں کہ آیتوں کی اندر جو امیجری ہے اور جو سمبلزم ہے اور جس طریقے سے ایگزامپلز دے کے بتایا جاتا ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت بیوٹی ہے قرآن کی. سو اسپائڈر ہاؤس یا اسپائڈر کے نام سے یہ سورہ ہے، اور اس کی کیا ریزن ہے وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. لیکن شروع میں ہی بہت ہی ہلا دینے والی آیت سے شروع ہوتی ہے یہ سورہ عنکبوت. فوراً میں نے کہا نا کہ انٹرو کے اوپر ہم بات کرتے ہیں جرنلزم میں، اب فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. 144 آیت ہے اس کی، ہم شروع کی کچھ آیت پڑھ رہے ہیں، لیکن پہلی ہی آیت پہ آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں. کہتے ہیں بہت ہی ہلا دینے والی آیت ہے. فرمایا یہ کہ کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ چھوڑ دیے جائیں گے. یعنی آپ سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے وارن کیا کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ چھوڑ دوں گا. جیسے میں نے کہا کنیکٹیوٹی ہے یہاں پہ، کیونکہ خاص طور پہ یہ 590 کی آیت ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب کہ بہت کی سورہ ہے، اور یہ وہ وقت ہے جو بہت مشکل وقت تھا مسلمانوں پر. اور اس کے بعد آگے اچھا ایک اور چیز بتا دوں، یہ تمام واقعات جو ہیں وہ ہمیں لیڈ کر رہے ہیں ٹورڈز ہجرت. 2 ہجرت ہوئی نا، پہلی ہجرت ہوئی حبشہ اور دوسری ہجرت ہوئی مدینہ. سو آپ سمجھیں کہ ایک مائنڈ بلڈنگ ہے، کیونکہ مائنڈ بلڈنگ ہی ہو رہی تھی، ذہن سازی ہو رہی تھی اس زمانے میں. سو یہ آپ کو اسی طرف لے کے جا رہی ہیں تمام کی تمام واقعات، سورہ قصص کے بھی اور سورہ عنکبوت کے بھی. تو فرمایا کہ ان لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ یہ چھوڑ دیے جائیں گے. بہت یعنی وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، جو دوسروں کے حق کھا لیتے ہیں، ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ بس وہ چھوٹ جائیں گے، ہم کھا لیں گے، اس کو ہڑپ کر جائیں گے. سو نو، دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کانٹ چھانٹ نہیں کرنی ہے، باس پرس نہیں کرنی ہے، بس جنت کے دروازے کھول دیں گے سب کے لیے. اللہ تعالیٰ اگین دا کلیئرٹی آف تھاٹ. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سب کام کریں گے، ہم حرام کھائیں گے، دوسرے کا حق ماریں گے، دوسرے کو تکلیف دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کبھی بھی نہ بنائے. اور ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کھول دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئرلی بتا دیا ہے کہ نو، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. You will have to work for it. You will have to work hard for it. تم سمجھتے تو میرے بندوں کو تکلیف دو گے، انہیں رلاؤ گے، اور میں تمہیں اپنی جنت میں گھسنے دوں گا، میں تو تمہیں اس کے پاس بھی نہیں پٹکنے دوں گا. سو یہ بہت کلیئر میسج ہے کہ نہیں ہونے جا رہا ایسا. آپ سوچیں ہم اپنی زندگی میں کتنے کنزرویٹو ہیں نا. ہمیں کوئی ذرا سا تکلیف دے تو ہم اس کو فوراً اپنی زندگی سے کاٹ دیتے ہیں. ہمیں لگے یہ تو ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، ہم اپنی گیسٹ لسٹ نہیں بناتے ہمارے گھر میں کون آئے گا کون نہیں آئے گا. اچھا یہ تو irrelevant ہے، اس کو کاٹ دو. سو سوچیں کہ آپ کا خیال ہے اللہ تعالیٰ کے پاس لسٹ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ is also making that list. اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہی لسٹ بنا رہے ہیں. اور اللہ ہمیں معاف کرے، خدا نہ خواستہ ہمارا نام کہیں کاٹا نہ جا رہا ہو، ہمارا نام کوئی غلط والی لسٹ میں نہ جا رہا ہو. یہ ہو رہا ہے، it's happening all the time, and that's why we have to be on our toes, and we have to understand کہ ہماری کی جو روز بروز کی ڈیلنگ ہے اس میں ہم کر کیا رہے ہیں. ہم نمازیں پڑھ لیں، ہم روزے رکھ لیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، لیکن ہماری ڈیلنگ کیا ہے؟ پبلک ڈیلنگ. اگین کانسیپٹ جو کہ آج کل کے زمانے میں بار بار ڈسکس ہوتی ہے، پبلک ڈیلنگ کیسے ہے. ہاؤ ڈو یو میک کانٹیکٹس، ہاؤ ڈو یو میک پیپل ہیپی، ہاؤ ڈو یو گیٹ نوٹسڈ. یہ دنیا کی باتیں ہیں، دنیا کے اوپر ہر چیز اب کمرشل ہو چکی ہے. اصل میں تو یو نیڈ ٹو گیٹ نوٹسڈ بائی اللہ ان اے گڈ وے، ناٹ ان اے بیڈ وے. جو مجاہدہ کرے گا اپنے بھلے کے لیے کرے گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جب تم فالو کرو گے میرا میسج تو وہ تمہارا اپنا فائدہ ہے، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. دین ایک میسج اس میں والدین کی اطاعت کے حوالے سے بھی اگین آئی مینشن کی، کیونکہ 590 کی بات ہو رہی ہے، یہ بیفور ہجرت کی بات ہے.
سو اس وقت جو بہت تکلیف میں تھے مسلمان، یہ اس کے حساب سے بات ہو رہی ہے. دیکھیں اگین ہم بات کریں کہ ایک رشتہ دار اس طرف ایک رشتہ دار اس طرف، لوگوں کے تو والدین دوسری طرف تھے. تو جہاں پہ والدین کی اطاعت کی پوری انکریجمنٹ ہے، وہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ والدین کی اطاعت کی حدود ہیں. یعنی اگر وہ آپ کو شرک کرنے کو کہیں، یعنی ہاں آپ کو منع کریں اللہ تعالیٰ کا پیغام فالو کرنے پر، تو پھر آپ کو آپ پہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ آپ ان کی اطاعت کریں. ہر شخص اپنے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائے گا، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، مجھے بہت معاف کرے، ہم سب لوگ کو جو میڈیا پہ آتے ہیں. یہ اتنی خطرناک بات ہے، اتنی خطرناک بات ہے، اس پہ تو ہم پوری رات روتے رہے. تو ہم کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. کین یو امیجن کہ ہماری زندگی جس میں ہم اپنی زندگی سے لڑ رہے ہیں، ہم اپنے مسئلے میں حل کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہم پبلک فیس ہیں، ہم پبلک آئی میں ہیں، تو اگر ہماری کسی کام سے ہم اپنا نقصان کریں گے، لیکن خدا نہ خواستہ ہم نے کسی کو انکریج کر دیا کہ تم بھی یہ کام کر لو، مجھے دیکھ کے کوئی غلط کام کر لے، تو اس کا سوال ہم سے ہوگا. کین یو امیجن کہ یہ کتنی تکلیف کی بات ہے کہ اگر ہم خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام کریں گے، ہم پہ اتنی ذمہ داری ہے. کوئی چھوٹی بچی ہمیں فالو کری ہے، کوئی چھوٹی بچی ہمیں دیکھ رہی ہے، اس کے ذہن میں جو خیالات آ رہے ہیں، ان سب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاندھوں پہ ڈال دی ہے. ہم جو ٹویٹس کر رہے ہیں، ہم جو لکھ رہے ہیں، ہم اگر خدا نہ خواستہ لوگوں کو مس لیڈ کر رہے ہیں، اللہ کے پیغام سے دور لے جا رہے ہیں، اس کا ہم اپنا تو بھگتیں گے، ہمیں ان کا بھی بھگتنا پڑے گا. ہماری وجہ سے اگر کسی نے اچھا کام کر لیا، کسی نے نیک کام کر لیا، تو ہم اس کا ثواب بھی ملے گا. لیکن اگر ہماری وجہ سے کسی نے غلط کام کر لیا، اسپیشلی فار رائٹرز، اسپیشلی فار پیپل ہو آر لیونگ دس ورک فار دس ورلڈ، اٹ از اے ہیوج ریسپانسبلٹی. ایک جگہ میں نے پڑھی تھی اگین بک میں، اینڈ آئی تھنک اٹس مور آف اے کہاوت، کہ 2 قبریں تھیں قبرستان میں. ایک آتھر تھے، بہت زیادہ انٹلیکچوئل تھے، مگر وہ بہت زیادہ اللہ کے خلاف بات کرتے تھے. اور ایک بندہ ایسا تھا جس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا ہوا تھا. تو جب ان کی قبریں آئیں تو دونوں بہت زیادہ گرم تھیں، اللہ معاف، بہت زیادہ گرم تھیں. لیکن کچھ عرصے کے بعد جو قاتل تھا اس کی قبر ٹھنڈی ہونا شروع ہو گئی آہستہ آہستہ، مگر جو آتھر تھا اس کی قبر تو انگارے سے بھی بہت ہی گرم ہوتی چلی گئی. کیا اس کا میسج تھا اسٹوری کا؟ کہ قتل کا گناہ ہے، لیکن قتل کا گناہ ایک جنریشن تک اس کا امپیکٹ کتنا، مطلب گناہ اللہ تعالیٰ، میں نے کہا تھا میٹا فزیکل ورلڈ میں موو کرتا ہے قرآن، اٹس اسپرچل اینڈ اٹس میٹا فزیکل، کہ اس کا کتنا اس دنیا میں نقصان ہوا. ہم نے جو کام کیا وہ گنا جائے گا ہماری موت کے بعد بھی. اچھائی ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے. آپ نے غلط کام کیا، قتل کر دیا، اس کا بیٹا یتیم ہو گیا، یہ ہو گیا، لیکن کچھ عرصے بعد حالات ٹھیک ہو گئے، تو وہ اس کا امپیکٹ کم ہو جائے گا. 400-500 سال بعد ہم تو قبر میں ہوں گے، امپیکٹ کم ہو جائے گا. لیکن جو لکھ گئے، جو کتابیں لکھ گئے، اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو، انسان کو برباد کر دو، اسلام سے دور کر دو، اور ایسے ہم نے دیکھے ہیں مردود جو یہ کرتے ہیں، اس کا امپیکٹ آپ کی جتنی جنریشن آئیں گی، پھر جنریشن خراب ہو رہی ہے، پھر ہو رہا ہے، پھر جنریشن خراب ہو رہی ہے، پھر ہو رہا ہے. سو یہ ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بچائے، اور ہمیں اس سے بہت ڈرنا چاہیے. اور مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے کہ اس وقت تو جب آپ بہت ینگ ہوتے ہیں آپ کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا، لیکن آپ کا ایکشن جہاں پہ بہت فائدہ ہے آپ کو پبلک آئے ہونے میں، بڑی آپ کو واہ ملتی ہے، بہت زیادہ لوگ آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، بہت زیادہ آپ کو بلیسنگ ملتی ہے، وہیں پہ آپ کی پوچھ بھی ہے، آپ کی ہر سٹیپ کے اوپر نظر بھی ہے. سو اسی لیے کہتے ہیں نا with great power comes great responsibility. اتنی جو لیڈرشپ کی بھی بات تھی کہ لیڈرشپ جو ہمیں سورہ قصص میں پڑھا کہ لیڈرشپ آپ کو دوزخ بھی لے جا سکتی ہے، لیڈرشپ آپ کو جنت بھی لے جا سکتی ہے. اسی طریقے سے آپ جب اعمال دوسروں کے رسپانسبل ہیں تو آپ ان کو نیک طرف لے جا کر آپ اپنا فائدہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی بربادی کا بھی سامان کر سکتے ہیں. پھر تمام قوموں کا ذکر جو پڑھائی کی بہت زیادہ دعویٰ کرتی تھیں، نیکی کی بات بتائی، وہ چلی گئی. یعنی نیکی کی بات ہم نے، یہ اگین اسی کانسیپٹ کی بات ہے کہ جو نیکی کی بات ہم بتاتے ہیں وہ چلتی رہتی ہے، بدھ کمانی کی بات بتاتے ہیں تو وہ چلتی چلی جائے گی. سو صدقہ جاریہ کا جو کانسیپٹ ہے کہ ڈیتھ کے بعد بھی چیزیں جاری رہتی ہیں، یہ اسی کی بات ہو رہی ہے. دین اللہ تعالیٰ خوبصورت یونیک مثال دیتا ہے، اس طریقے سے خوبصورت یونیک مثال مکڑی کے گھر کی دی گئی ہے. یعنی مکڑی کا گھر ایک کمزور گھر ہے. وہ انسان جو کہ غلط مفروضوں پہ گھر بنا لیتا ہے، غلط کانسیپٹس کے اوپر، غلط عقائد پر، غلط بلیفز پر، غلط پیر و فقیروں کے معاملے میں،
وہ مکڑی کا گھر ہے، وہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا، کیا ہاؤس آف کارڈز کی طرح گر جائے گا. اور دنیا جو ہے کہتے ہیں نا کہ جب آپ مر جائیں گے تو پھر سمجھ آئے گی، آنکھ کھلے گی، اور وہ جو بے چینی ہے وہ بہت بری بے چینی ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا گھاٹے کا میں نے سودا کر لیا. بہت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ افسوس کر کے کہتے ہیں تم نے بہت گھاٹے کا فیصلہ کر لیا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ کچھ دنوں کے مزے کے لیے ہم کتنا اپنا نقصان کر لیتے ہیں، جبکہ قرآن اور اسلام وہ ایک معاشرتی قانونی تعزیاتی معاشی نظام مکمل ایک کمپلیٹ کوڈ آف کانڈکٹ، بینکنگ سسٹم کے حوالے سے، آپ کی معیشت کے حوالے سے روٹیٹ کرے منی کو. دیکھیں کتنا زکوٰۃ کا کانسیپٹ کیا ہے، یو روٹیٹ دا منی، یو ڈو ناٹ کیپ اٹ ان یور بینکس، یو ڈو ناٹ کیپ اٹ ان یور ہومز، یو روٹیٹ اٹ. کیوں روٹیٹ کریں گے تو دوسرے لوگ اس کے اندر انکارپوریٹ ہوں گے. سود مت لیں، لوگوں کا استحصال نہ ہو. سود لینے سے نقصان ہے، آپ گھر بیٹھے بس سود لے رہے ہیں، لیکن اگر آپ سود نہیں لیں گے، آپ بزنس میں لگائیں گے، یو بلیو ان جائز منافع، یو بلیو ان جائز نقصان. سو ایک آپ کی جو پوری معیشت ہے وہ ویسے ہی چلے گی، معیشت کا پہیہ چلے گا. سو ایک فل کوڈ آف کانڈکٹ، کس طریقے سے قانون سازی ہونی ہے، کس طریقے سے کس سے آپ نے شادی کرنی ہے، کس طرح شادی کرنی ہے، کیا طریقہ ہے اپنے اسپاؤس سے رہنے کا، ہر چیز بتا دی گئی ہے، ہر چیز بتا دی گئی ہے اسلام کے اندر. سو جب اللہ نے آپ کو ایک پورا آل انکمپسنگ سسٹم دے دیا تو کیوں غلط خداؤں کے پیچھے جاتے ہو؟ پھر کیوں ایک نیا طریقہ بناتے ہو؟ پھر کیوں چاہتے ہو کہ میں اپنا ایک نیا سسٹم بنا لوں، نیا دین بنا لوں؟ آپ دیکھیں جب میں انگلینڈ میں تھی تو بڑی کوشش کرتے تھے لوگ کہ آ کے کوئی ایسے اسٹیٹمنٹ دے دیں جو کہ جی کوئی نئی کسی نہ کسی طریقے سے یہ بھائی یہ کہہ دو کسی طریقے سے کہ ڈرنکنگ منع نہیں ہے اسلام میں، بھائی یہ کہہ دو کسی طریقے سے کہ پردہ کا حکم نہیں ہے قرآن میں. ابھی بھی آپ دیکھیں یہ لوگ پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مسلمز کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ جو ایک پیغام کامل ہے ہم اس میں تبدیلی کیوں لے کر آئیں؟ آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، اس کو فالو نہیں کریں گے تو آپ مکڑی کے جالے کے گھر میں ہیں. اور آپ ایک بہت ہی دیکھیں مکڑی سے کے جالے میں ڈسیپشن بھی آتی ہے، ڈسیونگ. سو آپ اس کے ڈسیپشن میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ کمزور گھر ہیں. وہ آپ کا ایک جنت کا گھر بنائے، مضبوط در و دیوار کا گھر بنائے. ایک مکڑی کے جالے کا گھر، بڑے بڑے محل بھی جو ہم بنائیں گے وہ مکڑی کے جالے کی مانند ہیں. سو اگین اس کو ہم بیک گراؤنڈ میں اگر سمجھیں تو وہی 5 نومبر کے اوائل میں یہ نازل ہوئی ہے. اٹ واز اے ٹائم جو کہ ایکسٹریم پرسیکیوشن کا تھا مسلمانوں کے لیے، اسی لیے مسلمانوں کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو تم پہ ظلم کر رہے ہیں اصل میں تو یہ جالوں کے گھروں میں رہ رہے ہیں، اسپائڈر کی ڈسیپشن میں رہ رہے ہیں. کامیابی تمہارے لیے ہے، جو پراسپیرٹی ہے وہ تمہارے لیے ہے. اینڈ دین ایک پریپریشن ہے مسلمانوں کے ذہنوں کے لیے کہ آپ نے ہجرت کرنی ہے. 3 سٹوریز اس میں آتی ہیں، 3 پروفٹس مینشن ہیں اور ہر ایک کا ایک بیک گراؤنڈ ہے تاکہ لوگوں کو آگے کی طرف لے کے جائیں. اچھا اس میں ایک یہ بھی کہاوت، اس کے ساتھ جو ایک روایت ہے کہ صحابی تھے ایک، ان کے اوپر بہت ٹارچر ہوا تھا، خباب ابن الارات. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے یہ بات کہی، ظاہر اتنا تکلیف میں تھے لوگ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. سو اس کے اوپر بھی تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ ظلم و ستم کر رہے ہیں یہ اس سے نکل جائیں گے، یہ اس سے نہیں نکلیں گے. اللہ تعالیٰ یہ بھی فوراً ہی بتا دیتے ہیں کہ آزمائش آئے گی، جب آپ ایمان لائیں گے تو آپ پر آزمائش آئے گی. میں نے ایک کانورٹ کا ریورٹ کا کچھ دن پہلے دیکھا، بڑا اچھا انٹرویو تھا، تو اس بیچاری نے بتایا، میں شیئر بھی کروں گی آپ لوگوں سے. She said کہ the moment I accepted Islam میری تو دنیا تباہ و برباد ہو گئی، میری ہیلتھ ایشوز ہو گئے، میری فیملی میں ڈیتھس ہو گئیں، میرا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کہتی میں اتنی پریشانیوں میں گھر گئی. اینڈ دین ون ڈے شی واز سٹنگ، اس کا ایمان، اللہ اس کو لمبی عمر سے زندگی اور ایمان اور بڑھائے اس کا، اور ہمیں بھی اچھا ایمان دے. اس نے کہا مجھے سمجھ آئی کہ مجھے اللہ نے گائیڈنس دی ہے، مجھے ایمان دیا ہے، اللہ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے اور اللہ مجھے ٹیسٹ کر رہا ہے. اینڈ ہی سیڈ اس کے بعد مجھے اتنا سکون ملا، مجھے اتنی خوشی ہوئی یہ سوچ کے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، کہ اللہ مجھے ٹیسٹ کر رہا ہے. سو کین یو امیجن، ہم چھوٹی سی تکلیف، میں تو ہر وقت دعا کرتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آزمائش میں مت ڈالیں، اللہ میاں ہمیں بچائیں. لیکن مومن کے اوپر آزمائش آتی ہے، مومن کے اوپر آزمائش آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کا پہلے ہم ذکر دیکھتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام.
حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر کیا آزمائش آئی تھی؟ پانی سے ان کو بچایا گیا تھا، پانی سے دنیا ختم ہو گئی تھی. کہا جاتا نا کہ نوح کے زمانے میں ری بوٹ ہوئی ہے دنیا، بہت آگے تک چلی گئی تھی، بہت غلط کاموں میں پڑ گئی تھی، اور پورا طوفان آیا. اور یہ بائبل میں اور تورا میں بڑے ڈیٹیل میں اس کا ذکر ہے. اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ ایونٹ ان دیئر بکس. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے سے فیسنیٹڈ ہیں کہ یہ ہوا کیا تھا. اتنی بڑی تباہی آئی دنیا میں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو بچا لیا، ان کے فالوورز کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس سے بچا لیا؟ آگ سے بچا لیا. آگ میں ان کو جانا پڑا، یا سلام پڑھ کے وہ چلے گئے آگ کے اندر، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی. سو اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ کسی کو آگ سے آزمایا، کسی کو پانی سے آزمایا، دونوں اپوزٹ ہیں، دونوں ایکسٹریم ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ تم مجھ میں بلیو کرنے والے بنو. ایکسٹریم امتحان آئے گا، لیکن ایکسٹریم امتحان میں اللہ کی ایکسٹریم مدد آنے والی ہے. اور یہ ہم نے دیکھا کیا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے بعد آسانی نہیں ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. سو نوح علیہ السلام کو پانی سے بچا لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا. یہی اللہ تعالیٰ کی ریزننگ ہے بتانے کے لیے کہ ان کے معاملات سے سیکھو. حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اینڈ آئی تھنک حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر تو ہمیں بہت اس لیے بات کرنی چاہیے کہ پہلی کہا جاتا نا پہلی نیشن جو بدکاری میں پڑی، غلط کاموں میں، جو آج کا کانسیپٹ ہے گیزم، اور اب تو پتہ نہیں کیا، مجھے کسی نے بتایا کہ ٹرائی سیکس بھی ہو گئی ہے، جس میں آپ عورت بھی ہیں اور آپ مرد بھی ہیں، اور آپ رات کو عورت ہیں اور دن میں مرد بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات آ گئی ہیں، اور یہ کہہ بھی نہیں سکتے آپ کے یہ خرافات ہیں، ایکسیپٹڈ ہو گئے ہیں. اور کیا دنیا کو کدھر لے کے جا رہے ہیں آپ. اور مگر کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کس قدر غلط کام تھے اور کس قدر غلط لوگ تھے. اور حضرت لوط علیہ السلام کی تو پوری قوم بگڑی ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں آوے کا آوا بگڑا ہوا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا میسج دیا، پھر بھی ہمت کر کے دیا. تو کیوں یہ سٹوریز بتائی جا رہی ہیں؟ وہاں پہ یہ والی جو آیت 26 ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں. یعنی میں اپنے رب کی، یعنی ہجرت آپ فزیکلی تو کر رہے ہیں حبشہ کی طرف یا مدینہ کی طرف، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی لے کے نکلے اپنی قوم کو، لیکن اصل ہجرت کیا ہے؟ اصل ہجرت ہے آپ کی اسپرٹ کی ہجرت، جو آپ نے اللہ کی طرف کر لی. تو جب آپ کی اسپرٹ نے اللہ کی طرف ہجرت کر لی، تو یہ جو آپ پہ ٹارچر ہے، جو آپ پہ مسئلے ہیں. اور ابھی مجھے پتہ یہ پڑھتے ہوئے کیا خیال آیا، مجھے فوراً فلسطین کے مسلمانوں کا خیال آیا. ہم سے کچھ سال پہلے ہم پڑھتے تو ہمیں شاید لگتا کہ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، لیکن while we speak ہمارے بہن بھائیوں کے پاس سوچ، مطلب ہم سب یہ بات کرتے ہیں ان پہ کیا گزر رہی ہے، وہ بھی تو پوچھتے ہوں گے why me, why is it happening to us. تو اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں ان کو تسلی دی، ان کا تو ایمان بہت مضبوط ہے. ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے عشر عشیر ایمان ہمارے دلوں کے اندر آ جائے. لیکن جب ظلم ہو رہا تھا مسلمانوں پر، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ان کے ذہنوں میں یہ آئیڈیا ڈالا ہے کہ ہجرت کا وقت قریب آ رہا ہے. مائگریشن کو ایکسپلین کیا ہے تھرو ریئل سٹوریز، کہ آپ دیکھیں آپ سے پہلے بھی قوموں نے مائگریشن کی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی مائگریشن کرنے کی ضرورت پڑ سکے. سو کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، میں یہاں پہ 17 عنکبوت پہ ہوں، کہ کس طرح اللہ خود کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے. یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے. ان سے کہو کہ زمین میں چلو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ بارے دیگر بھی زندگی بخشے گا. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جس سے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے. اسی طرح تم پھیرے جانے والے ہو، تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا، وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں. ان کے لیے دردناک سزا ہے، یعنی ان کا کوئی حصہ اللہ کی رحمت میں نہیں ہے، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کوئی امید بھی کر سکیں کہ اس سے کوئی رحمت ان کی طرف آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی گناہ گاروں میں نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھیں، ہمیں صراط المستقیم پہ رکھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے آج کل کے زمانے میں. کمنگ ناؤ ٹو دی لاسٹ پیراگراف. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے. کاش کہ یہ لوگ علم رکھتے. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور یہ وہی زبردست اور حکیم ہے. یہ مثالیں، یعنی ہم نے پوری مثالیں پڑھی ہیں ابھی،
ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ اے نبی تلاوت کرو اس کتاب کی، جو کہ یہ پھر نیکسٹ آگے سے شروع ہو رہا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاموں پر چلنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حساب سے بچائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم پہ جب بھی آزمائش آئے ہم اس میں پورے اتریں، اور اللہ تعالیٰ جن جن مسلمانوں پہ آزمائش ہے ان کی مدد کیجیے۔ اور مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں، اینڈ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر فریحہ، آج بہت ہی زیادہ خوبصورت کلاس تھی۔ پہلے عشرت نے اپنی بہت ہی خوبصورت، اور وہ کہتے ہیں نا ہمیں بہت ہی ناسٹیلجک وہ جو ایک ان کی آواز ہے، اور اس کے ساتھ پورا پاکستان بہت ہی زیادہ فیملیئر ہے، اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمیں قرآن کریم کا یہ 20واں سپارہ کا پہلا ہاف انہوں نے، اور پھر فریحہ نے اپنی بہت ہی خوبصورت مخصوص انداز میں۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اپنے ملک کی بہت ہی نامور اور بڑی قابل فخر خواتین ہمیں قرآن انشاءاللہ اسی طرح سے پڑھاتی بھی رہیں گی، اور اسی طرح سے اللہ کا یہ پیغام جاری و ساری رہے گا، اور ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ جب حوض کوثر پر ملیں گے تو انہیں کہیں گے کہ ہم 2024 میں آپ کی امت کی بیٹیاں اپنا جو بھی ہمارے پاس جمع پونجی تھی ہم نے لا کے حاضر کر دی، جو بھی ہمارا علم تھا، جو بھی ناقص سی نالج تھی ہمارے پاس، ہم نے اس کا کچھ حصہ ہوا کے دوش پر آپ کے پیغام کو ہم نے اور آپ کے قرآن کو ہم نے لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کے لیے دنیا کی عزت کا باعث بھی بنائے، اور آخرت میں بھی وہ ہم سب سے راضی ہو، اور ان محبتوں کے طفیل اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے۔ تو بہت ہی خوبصورت کلاس تھی انشاءاللہ، اور ہم بیٹا اس کو بہت ہی ذرا خوبصورت طریقے سے اس کو پریزنٹ کر دینا، اور اس کو ریکارڈنگ تو ہو ہی چکی ہوگی جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو عشرت اور فریحہ کی آپ کو تصویریں بھی مل جائیں گی، ان کے ساتھ آپ ذرا ان کی یہ ہماری ریکارڈنگز جو ہیں یہ ہمارے ساتھ ذرا کل شیئر کر دینا۔ اور اب قدسیہ سے جی درخواست ہے مجھے کہ نا وہ دونوں دعا کی کر۔ پکچرز بھجوا دیں۔ ہاں، میں ان دونوں کو کہتی ہوں کہ اپنی کوئی سکارف والی دوپٹے والی تصویریں آپ کو بھجوا دیں، تو وہ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی جی آپ یہ ٹھیک ہے، ریکارڈنگ بھیج دیجیے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ قدسیہ آپ دعا کر لیں، قدسیہ ہے؟ ارحم قدسیہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو بس پھر میں کر لیتی ہوں۔ جی قدسیہ بازی تو نہیں ہے آج کل، میں آرڈر میں کر پھر لیں کر کیوں جا رہی ہے ادھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظمة سلطانك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم،
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم رب الناس أذهب البأس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اے ہمارے بہت ہی پیار کرنے والے رب بہت زیادہ رحمتوں اور مغفرتوں کے مالک پروردگار اے اللہ ہم سب کے پالنے والے ہم سب کے بہت ہی مہربان رب تو ہمارا الہ بھی ہے تو ہمارا رب بھی ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں تیرے ہی دین کی سربلندی کی تیرے ہی دین کی سربلندی کی جد و جہد میں مصروف بھی ہیں اللہ تعالی ہم آج تیری یہ گناہگار سی بندیاں کمزور سی بندیاں اللہ رب العالمین تیرے اس قرآن کریم کے گرد اکٹھی ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمارا یہ اکٹھا ہونا قبول کر لے ہمارا پڑھنا قبول کر دے ہمارا سنانا قبول کر لے ہمارا سننا قبول کر لے اے اللہ رب العالمین یہ تیرا آخری پیغام ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اس ہدایت سے سرفراز کیا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اے اللہ ہماری اس کلاس کی جتنی بھی بہنیں اس وقت موجود ہیں اور جو غیر موجود بھی ہیں اللہ ان کے گھروں پر رحم کرنا ان کی جو بھی بیماریاں ہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا کر دینا اے اللہ تعالیٰ جتنی بھی ہماری بہنیں ہمیں کہتی ہیں ان کی حاجتیں اللہ تعالیٰ وہ حاجتیں تو پوری کر دینا جن بچیوں نے اور جن بہنوں نے دعاؤں کا کہا اللہ تو دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے تو سمیع الدعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کسی اور در پہ نہیں جاتے تیرے کریم در کے آگے بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ تو ہماری دنیا کی بھی ساری حاجتیں پوری کر دے اور آخرت کی بھی حاجتیں پوری کر دے اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا صرف اپنے در کا محتاج رکھنا ہے اللہ تعالیٰ تو شفاء کاملہ عاجلہ روحانی بیماریوں اور جسمانی بیماریوں سب سے عطا کر دینا ہمیں فراخ اور حلال رزق نصیب کرنا ہمارے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ صرف اپنا ہی محتاج کرنا ہم کسی اور کا محتاج نہ کرنا اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک اے اللہ تعالیٰ فریحہ نے جو یہ کلاس اللہ تعالیٰ اس کی ابتدا کی اس کے لیے بھی اسے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہم سب کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا دے ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور متقین کا امام بنا دینا اے اللہ ان کو فراخ اور حلال رزق سے نوازنا اے اللہ تعالیٰ تجھ سے دعا مانگ کے کبھی بھی نامراد نہیں رہے اللہ تو ہماری ساری دعائیں قبول کر لینا اے اللہ تعالیٰ ہمارے وہ گناہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دینا اور ہماری دعائیں قبول کر لینا امت مسلمہ پر رحم کر دینا اے اللہ تعالیٰ فلسطین اور کشمیر کے مظلوموں پر رحم کر دینا اے اللہ تعالیٰ تو انہیں ظالموں کے حوالے نہ کرنا اے اللہ تعالیٰ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین اے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حمیت دے دینا غیرت دے دینا اے اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں کا تخت مشق نہ بنانا ربنا اے اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے تو ہمارا پروردگار ہے تو ہمیں شیطان کے حوالے بھی نہ کرنا اور ظالموں کے حوالے بھی نہ کرنا اے اللہ تعالیٰ تو ہم سب سے راضی ہو جانا ہمارے جو پیارے تیرے پاس پہنچ چکے ہیں جن کی مہلت عمل ختم ہو چکی اللہ ان سے راضی ہو جانا ان کی قبریں ٹھنڈی رکھنا ہماری دعائیں ان تک پہنچا دینا
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ تعالیٰ وہ ساری دعائیں قبول کر لینا جو ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اور وہ دعائیں بن مانگے ہی قبول کر لینا جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے ضروری ہیں اور ہم مانگ نہ سکے ہوں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب سے درخواست ہے میری بھابھی مہرین کے لیے ضرور دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا کر دے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔